الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. پھر آگے مرزا جی وہ کہتے ہیں تو اب اس حوالے سے میں اللہ کا فہم بیان کروں گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا اور ہمارے سلف کا فہم. بات یہ ہے کہ سننے والے اگر مرزا جی کو غور سے سنتے ہوں تو بس وہ یہی مرزا جی کے لیے بہت ہے. ان کی دھوکے بازی کو سمجھنے کے لیے یہی بات بہت ہے کہ ایک آدمی اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے یہ کہہ کر بیٹھا ہے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کا فہم بیان کروں گا. اچھا، پھر ظاہر ہے کہ جہاں بھی مرزا جی اپنی یعنی کہ اس لیکچر کے دوران میں اپنا فہم بتا رہے ہوں گے، اگر آدمی غور سے سنتا ہوا جا رہا ہو تو وہ سمجھ جائے گا کہ مرزا جی نے یہ ڈنڈی مار دی ہے. مرزا جی بتانے بات شروع کرنے سے پہلے ہمیں بتا رہے تھے کہ میں اللہ کا فہم، اس کے رسول کا فہم اور سلف کا فہم یعنی بیان کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ مقصد یعنی مرزا جی نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی کوئی بات بیان کروں گا، اور مرزا جی نے آگے یہ ایک دو جگہ یہ بات کر بھی رکھی ہے کہ یہ ہماری باتیں ہیں جیسے تنزیہ کہا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو حضرت نے کہا کہ اب اس حوالے سے میں اللہ کا فہم بیان کروں گا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا. اب آپ سمجھیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرزا جی جو فہم بیان کرنے کی بات کر رہے ہیں تو مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے اندر ایک جگہ پہ کہا میں نے نمبر بتا دیا ہے صحیح بخاری کا، ٹھیک ہے، میں کوئی سٹوری بک تو نہیں پڑھ رہا. مرزا جی بھول گئے کہ شروع میں مرزا جی آپ بتا کے آ چکے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم، سلف کا فہم بتاؤں گا. آپ سے بحث یہ نہیں ہو رہی کہ سٹوری بک. آپ اگر کوئی وسوسہ دینے لگتے ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ آپ اگر اپنے حساب سے وسوسہ نہیں دے رہے تو آپ اس کا پس منظر تو بتاؤ گے نا، فہم تو بتاؤ گے نا کہ اس پہ علماء کا فہم کیا ہے کہ جس کو آپ جو ہے یعنی ہمیں بیان کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے سلف کا فہم. اچھا، مرزا جی ہمارے سلف کے فہم کی بات کرتے ہوئے ایک جگہ اپنی اسی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ ایک روایت ہے جو اہل سنت کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے، میں تو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتا. آپ وہ تو وقت آئے گا وہ ہم وہاں پہ بتائیں گے کہ کیا ہمارے گلے میں پھنسا ہوا ہے اور کیا آپ کے گلے میں پھنس گیا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ ہمارے اہل سنت کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے. مرزا جی کے الفاظ پھنسی ہوئی کو وہ پھنسی ہوئی ہے، روانی میں وہ اس طرح بولتا ہے. تو آپ تو سلف کا فہم بتانے کے لیے بیٹھے تھے نا، آپ کے اہل سنت کے علاوہ کوئی انوکھے سلف ہیں اور انہی کے گلے میں آپ نے چیزیں پھنسا رکھی ہیں تو آپ ان کا فہم کہاں سے بتائیں گے ہمیں جب ان کے گلوں میں چیزیں پھنسی ہوئی ہیں. پھر اسی طریقے سے مرزا جی کہتے ہیں کہ یہ اسی ویڈیو میں ایک جگہ انہوں نے کہا ہے یہ ابو داؤد کی عادت ہے، وہ فلاں فلاں مرد کر کے نا نام چھپا لیتے ہوتے ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. ہم تو پتہ ہے غلطی ہے. اب مرزا جی نے باقاعدہ امام ابو داؤد کے اوپر، یہ وقت آئے گا جب اس بات کا تو وہاں اس کا تفصیلی جواب آئے گا. مرزا جی نے اپنی گفتگو کی ابتدا میں سلف کا فہم بتانا تھا اور آپ نے اسی ویڈیو کے اندر تو ایک تو پہلے تو سلف کے گلوں میں آپ نے چیزیں پھنسائیں
پھر آپ نے الزام لگا دیا کہ امام ابو داؤد کی تو عادت ہے کہ وہ ناموں کو چھپاتے ہیں. آپ نے ان کے اوپر خیانت کا اتنا بڑا الزام لگا دیا. تو آپ کے میں مرزا جی کے سننے والوں کو یہ خاص طور پر توجہ دلاؤں گا، یار اس آدمی کو غور سے سنا کرو. یہ شروع میں کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، درمیان میں کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، اور آخر پہنچنے تک یہ بات کو کچھ سے کچھ کر جاتا ہے. اسی طریقے سے مرزا جی ایک اور مقام کے اوپر اسی ویڈیو کے اندر کہتے ہیں، ایک روایت پہ بحث کرتے ہوئے کہ باقی لوگ اسے حسن درجے تک لے جاتے ہیں، البانی صاحب اور شیخ زبیر صاحب وغیرہ، صحیح نہیں حسن تک. مطلب آپ کو پتہ تھا نا کہ سلف کا اس حدیث کے بارے میں بقول آپ کے موقف کیا ہے، لیکن آپ نے چونکہ اپنی بات گھسیڑ کے رکھنی تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ نے کہا صحیح نہیں حسن تک، یعنی آپ نے ان کی بات کو اہمیت نہیں دی. تو آپ نے کون سا سلف کا فہم بیان کرنا ہے؟ اسی طریقے سے مرزا جی یعنی لکھتے ہیں کہ یعنی کہتے ہیں اسی ویڈیو میں ایک جگہ، ہم ان یعنی ایک روایت پہ بحث کرتے ہوئے کہ ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے. آپ سمجھیں، یعنی کہ وہ روایت مختلف فی ہے، کہ اس کی صحت، اس روایت کی صحت مختلف فی ہے، بعض محدثینوں سے ضعیف. مرزا صاحب کا بقول، وہ تو جب یہ جگہ آئے گی وہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ. لیکن مرزا صاحب کے بقول کہ بعض محدثین اس روایت کو صحیح اور بعض اس کو ضعیف سمجھتے ہیں. تو جواب میں حضرت کہہ رہے ہیں کہ ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے. تو کیوں؟ آپ تو سلف کا فہم بتانے بیٹھے تھے، آپ اپنی تو کوئی بات کرنے ہی نہیں بیٹھے ہو نا، آپ ان کے ساتھ کیوں؟ دلائل کی بنیاد پہ تو وہ دلائل ذکر کرتے ہیں آپ، مگر آپ میں اتنی علمی جرت کا ہے کہ جو آپ ان دلائل کو ذکر کرتے ہیں، آپ کی تو اتنی علمی حیثیت ہے ہی نہیں. محض آپ لوگوں کے لگا ہوئے حکم وہ بھی اپنے مطلب پہ. تو اب اسی ویڈیو میں میں آپ بھائیوں کو توجہ دلاؤں گا کہ ایک طرف تو مرزا صاحب شیخ زبیر کرتے نہیں تھکتے، اور دوسری طرف انہی شیخ زبیر سے باقاعدہ مرزا صاحب اختلاف بھی کرتے ہوئے نظر آتے. ہاں ممکن ہے، جیسے مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے پیچھے ان کے مقلدین یہ بات کہتے ہیں کہ وہ تقلید تھوڑی کرتے ہیں. تم کہتے ہیں نہیں، بات تقلید کی نہیں ہے. مرزا جی کون سے محقق ہیں؟ مرزا جی نے تو اسی ویڈیو میں ایک جگہ پہ 2 مرتبہ دہرا کے کہا میں تو نقال ہوں نا، میں تو نقال ہوں نا. تو مرزا جی تو محض نقال ہیں، کوئی محقق تھوڑی ہے. جب مرزا جی محض نقال ہیں تو لازمی سی بات ہے تحقیق کے ان کو اصولیات نہیں پتا. تو تحقیق کے اصولیات نہیں پتا، وہ کسی بھی ایک عالم کا کسی روایت کسی شرعی مسئلے پہ کہے ہوئے حکم یا فتوے کو جب وہ من وعن نقل کر دیں گے تو اس صورت میں مرزا صاحب کے ہی تعریف کے مطابق مرزا صاحب پہ تقلید کے علاوہ کوئی اور حکم لگ سکتا؟ مرزا صاحب خود اندھے مقلد ہیں، اپنی مرضی والے. اچھا جی، مرزا صاحب کہتے ہیں امام مسلم بن حجاج الشہری المتوفی 261 ہجری رحمۃ اللہ علیہ و علیہ السلام، ان کا فہم بھی انشاءاللہ بیان کروں گا. اچھا یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا. مرزا جی نے الشہری ہی کہا ہے، امام مسلم بن حجاج الشہری ہی کہا ہے، ٹھیک ہے. وہاں یا میں آگے تھوڑی اس کے اوپر توجہ دلاؤں گا یہ الشہری مرزا صاحب نے صحیح کہا ہے غلط کہا ہے. اور یہاں سے آپ اس بات کو سمجھیں کہ مقصد مرزا جی کی حالت یہ ہے کہ مرزا جی جو ہے وہ نام تک صحیح لینا نہیں جانتے. اب وہ کیا علمی بات کریں گے. کہتے ہیں کہ میں ان تینوں کا فہم بیان کروں گا. پہلا فہم سورہ بقرہ آیت نمبر 159 اور 160. پھر انہوں نے آیت پڑھی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں روشن ہدایات کی بات کو، وہ جو ہم نے نازل کی ہے من بعد ما بینہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم نے تو بیان کر دیا، فی الکتاب اپنی کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو حق بات کو چھپا لیتے ہیں. اور آپ کو میں نے وہ حدیث شروع میں بتا دی، مرزا جی کے الفاظ، اور آپ کو میں نے وہ حدیث شروع میں بتا دی کہ وہی خرابیاں اس امت میں بھی پیدا ہوں گی. اور وہ چھپاتے کیوں ہیں کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس پر ہی خوش رہے جو وہ اپنے اسی کنویں کا مینڈک بنا رہے جو اس کے پاس موجود ہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لعنت رہے گی اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت کب تک؟ الا الذین تابوا، ہاں مگر وہ جو توبہ کر لیں، اور صرف توبہ ہی نہیں واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، اور صرف اصلاح ہی نہیں وبینوا،
اور وہ باتیں جو چھپائی تھی بیان بھی کر دیں، فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو ایسے لوگوں کی توبہ پھر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہوگی، ان لوگوں کی نہیں ہوگی جو کہتے ہیں نا کہ جی پردے ڈالو۔ اگلے زمانے میں تو پردے ڈالے جا سکتے تھے، ساتھ والے گاؤں میں کیا ہوتا تھا کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ آج دنیا کے کسی گاؤں میں کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو میڈیا کے ذریعے پبلک تک پہنچ جاتی ہے، سکتی ہے اور پہنچ جاتی ہے۔ اچھا سمجھو ذرا اس بات کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیچارے مرزا جی جو بار بار جو نا یہ گھما پھرا کے جو نزلہ علماء پہ گرانے کی کوشش کرتے ہیں، علماء نہیں بتانے دیتے، علماء نہیں خام، دیکھیں سمجھو ذرا اس بات کو۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ اس کے سوائے نہیں کہ جو علماء ہیں وہی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ اب سمجھیں ذرا اس بات کو۔ مرزا جی یک زبان ہو کر علماء، اور کبھی کبھی جب زیادہ اپنے جوبن پر آتے ہیں مرزا جی، تب بریلوی، دیوبندی، اہل تشیع تینوں کے علماء، اور اس میں ہمارا بھی ذکر کریں، سوری میں اپنا نکال گیا، معذرت چاہتا ہوں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کے علماء، اہل تشیع کے علماء، باقی پھر چائنا سے بن کے نہیں آ رہے علماء، میری بات آپ سمجھیں۔ مثال کے طور پہ یہی ہیں پاکستان کے اندر گنی چنی جو علمی وراثت ہے وہ یہی علماء ہے، بات سمجھیں۔ مرزا جی یک زبان سب کے سب کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ پبلک سے حق کو چھپا رہے ہیں، مرزا جی یہی تو تاثر دے رہے ہیں، یہ پبلک سے حق کو چھپا رہے ہیں۔ میں مرزا جی کے مقلدین سے چوتھا سوال کر رہا ہوں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کے سوائے نہیں کہ اللہ سے تو علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اس آیت سے مراد موجودہ زمانے میں کون حضرات؟ مرزا جی نے تو وہ چپ سادھنی ہے کہ بات چھوڑ دو، انہوں نے تو زہر کا پیالہ پی لینا ہے، انہوں نے جواب نہیں دینا۔ لیکن مرزا جی کے مقلدین سے میرا یہ، مرزا جی کے سننے والوں سے میرا یہ سوال ہے کہ مرزا جی سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے تو یک زبان سارے علماء کو کہہ دیا نا کہ بھئی یہ سبھی دھوکے باز فراڈی ہیں، ٹھیک ہے بھئی اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، اس سے مراد کون ہے؟ یہودی علماء، عیسائی، انہیں بھی آپ نے ابھی کہہ دیا کہ انہیں تو خرابی آ گئی۔ اچھا صحابہ کرام، ان پہ ہی آپ تنقیدیں کرتے رہتے ہیں، تابعین، ان پر آپ تنقیدات کرتے رہتے ہیں، تبع تابعین، یہ بات کے حضرات نہیں، کوئی آپ کے من پسند ہے۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی آپ نام لیں کہ فلاں جیسے فلاں جیسے فلاں جیسے، تو میں آپ سے پوچھیں گے تو صحیح نا، یہ جو آپ نے فلاں 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 کو اس آیت کا مصداق مانا کن دلائل کی بنیاد پر؟ وہ دلائل کیا تھے کہ پتہ لگے اس آیت سے مراد جو علماء ہیں وہ یہ ہیں؟ نہیں۔ تو میرا مرزا جی کے مقلدین سے مطلب یہ گزارش ہے، علماء کے معاملے میں احتیاط برتیں۔ اگر آپ یک زبان سارے علماء سے نام لے کے بدتمیزی کریں، بد اخلاقی کریں، تو آپ کو یہ آیت سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت تو فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ خشوع والے، اللہ سے خوف رکھنے والے، ڈرنے والے علماء ہیں۔ اگر اب مثال کے طور پر آپ چند کرپٹ، چند دنیا دار، چند خود غرض، چند لالچی، چند غاصب مولویوں کی وجہ سے اگر آپ نے سارے علماء پہ نکیر کرنی ہے تو پھر وہی والی بات ہے نا کہ دیکھیں اس یعنی تلوار سے تو آپ بھی زخمی ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے تو آپ پر بھی حرف آ سکتا ہے۔ اس لیے علماء کے معاملے میں محتاط روی ضروری ہے۔ آج ہم تک جو دین پہنچائی یہ ان علماء کی مہربانی ہے، ہمیں آگے کوئی الگ سے جبرائیل تھوڑی دے کر گیا ہے دین۔ اچھا دیکھیں، اس کے بعد مرزا جی کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت جو حق بات چھپا لیتے ہیں۔ اچھا کیا ہوگا حق بات چھپا لیتے ہیں؟ کنکلوژن مرزا جی آگے جا کے کیا نکالیں گے؟ آپ میری اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا، سننے والے حضرات، ویڈیو دیکھنے والے حضرات بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ کنکلوژن آگے جا کے مرزا جی کیا نکالیں گے؟ مرزا جی یہ نکالیں گے کہ حق بات کو چھپانے کا مطلب ہے وہ تاریخی روایات جن سے مرزا جی صحابہ کے اختلافات کا ذکر کریں گے، مرزا جی صحابہ پہ تنقیدات کریں گے۔ اب مرزا جی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ علماء وہ جو تاریخی باتیں
چاہے وہ صحیح ہیں یا نہیں، جو لوگوں کو بیان نہیں کرتے، مرزا جی اس آیت سے مراد جو ہے نا یہ لے رہے ہیں کہ یہ حق بات چھپا لے، کیونکہ آگے تو آپ دیکھ لیں پوری ویڈیو، مرزا جی یہی تو سب باتیں کریں گے۔ اب یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، یہ تفسیر ابن کثیر کی یہ جلد نمبر 1 ہے، جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 215 ہے۔ مرزا جی کی بیان کردہ آیت، مرزا جی نے کہا سلف کا فہم بتاؤں گا، مرزا جی حرام ہے۔ سلف کا فہم مرزا جی سے اسی جگہ بتائیں گے جہاں مرزا جی کی اپنی دال جلنے والی ہوگی، گلنے والی نہیں، جلنے والی ہوگی۔ مرزا جی صرف وہاں پہ سلف کا فہم بتائیں گے، اور وہ بھی اپنا من پسند۔ وہ تو ہم انشاءاللہ اس پہ آپ بھائیوں کو توجہ دلائیں گے نا انشاءاللہ۔ آپ ذرا سمجھیے گا ذرا اس بات کو۔ اب دیکھیں یہاں سلف کا فہم، اس آیت سے سلف نے مراد کیا لی؟ مرزا جی نے زہر کا پیالہ تو پی لینا بتانا، مرزا جی نے پوری ویڈیو کر دی، یہ نہیں بتایا۔ یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان آیات میں ان لوگوں کے لیے زبردست دھمکی ہے جو اللہ تعالیٰ کی باتیں اور شرعی مسائل چھپایا کرتے تھے۔ کیا چھپایا کرتے تھے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی باتیں، وحی الہی، اللہ تعالیٰ کی باتیں، وحی الہی اور شرعی مسائل چھپایا کرتے تھے۔ اہل کتاب مرزا جی کے فیوریٹ یہود و نصارہ، اہل کتاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو چھپا لیا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حق کے چھپانے والے ہی لعنت زدہ لوگ ہیں۔ جس طرح اس عالم کے لیے جو لوگوں میں اللہ کی باتیں پھیلائے ہر چیز استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں اور ہوا کے پرندے بھی، اسی طرح ان لوگوں پر جو حق بات کو جانتے ہوئے گونگے اور بہرے بن جاتے ہیں ہر چیز لعنت بھیجتی ہے۔ یار انصاف کرو بھائی، انصاف کریں۔ دیکھیں یک زبان ہو کر مرزا جی نے اس آیت سے علماء پہ تنقید کی۔ سلف کا فہم کیا ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ اول تو بتا رہے ہیں کہ اس سے مراد کوئی تاریخی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی بیان کردہ وحی اور شرعی مسائل ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ خود بتا رہے ہیں کہ جس طرح اس عالم کے لیے جو لوگوں میں اللہ کی باتیں پھیلائے ہر چیز استغفار کرتی ہے، تو جو نہ پھیلائے، شرعی مسائل چھپائے، اس پر ہر چیز لعنت کرتی ہے۔ تو مرزا جی نے علماء 2 کیٹیگریز میں بتایا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 2 کیٹیگریز کے اندر علماء بتایا۔ پہلے علماء حق جو لوگوں کو دین سکھاتے سمجھاتے، ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو اعمال کے لیے، نیک اعمال کے لیے کھڑا کرتے ہیں اور بد اعمالیوں سے روکتے ہیں۔ دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جو مرزا جی جیسے لوگ، جن کو مشہوریت چاہیے، جن کو دنیاوی مال و متاع چاہیے، جنہیں مال و اسباب چاہیے، جنہیں لوگوں کا ایک جم غفیر اپنے پیچھے چاہیے، دوسرے مرزا جی جیسے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 650-651 ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جو نازل شدہ بینات اور ہدایات کو چھپاتا ہے وہ لعنت زدہ ہے۔ نازل شدہ یہاں تاریخی روایات کی بحث نہیں ہو رہی، یہاں تاریخی واقعات کی کوئی بحث نہیں ہو رہی۔ اس آیت میں بحث ہے اللہ کی وحی کی، اللہ کے اتارے ہوئے دلائل کی، ہدایت کی۔ فرمایا اس کی مراد میں اختلاف ہے، اس کی مراد میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد یہودی اور عیسائی راہبین ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے ذکر کو چھپایا کرتے تھے۔ یہود نے یعنی رحم کے امر کو چھپایا، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحم بھی کرتا ہے، یہود نے اس کو چھپایا۔ بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جس نے حق کو چھپایا۔ یہ ہر شخص میں عام ہے، خواہ جس نے دین کے علم کو چھپایا جبکہ اس کو پھیلانے کی ضرورت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں اس کی تفسیر کی گئی ہے، جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی جس کو وہ جانتا تھا، پھر اس نے اسے چھپایا، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن آگ کی لگام اسے ڈالے گا۔ مرزا جی نے بھی اس روایت کو بیان کیا۔ آگے کہتے ہیں اس حدیث کو سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا ہے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول اس کے معارض ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول اس کے معارض ہے۔ توجہ سنیں تمام بھائی، بہت کام کی بات ہے۔ تو کسی قوم کے سامنے ایسی حدیث بیان کرے جس تک ان کی عقلیں نہیں پہنچیں گی تو وہ بعض لوگوں کے لیے فتنے کا باعث ہوگی۔ آپ دیکھو تو صحیح، اللہ کی قسم یہ مرزا جی کی حقیقت ہے۔ دیکھو وہی آیت جو مرزا جی نے بیان کی ہے
اسی کی تفسیر کرتے ہوئے دیکھو سلف کا فہم جو مرزا جی یہ کہہ کر بیٹھے تھے کہ میں سلف کا فہم بیان کروں گا، اگر مرزا جی اس کے لیے سلف کا فہم یعنی ان آیات کو سمجھانے کے لیے تفاسیر اٹھا لیتے ہیں اور سلف علماء کے فہم کو بیان کرتے ہیں، مرزا جی جو عمارت تعمیر کرنا چاہتے تھے وہ دھڑام سے زمین پہ آ گئے تھے۔ دیکھو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول لے کے آئے امام قرطبی کہ لوگوں کے سامنے یعنی ایسی روایات کو بیان مت کرو جن تک ابھی ان کا علمی ارتقا ہوا نہیں ہے، ان کی عقلیں اس بات تک ابھی نہیں پہنچ سکتی، تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دو گے۔ اب کوئی مرزا جی سے پوچھے، مرزا جی اگر سمجھ بونڈ نہیں سونگی ہو تو ذرا بتائیں اس بات کو کہ کیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں کو حق چھپانے کی تعلیم دے رہے ہیں؟ نہیں میرے پیارے، یہ تو بھی آگے میں مزید اس کے اوپر آپ بھائیوں کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو وہ بیان کرو جس کو وہ سمجھتے ہو، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ لیجئے جناب، یہ تو ڈائریکٹ حدیث رسول بھی آ گئی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے کہ لوگوں کو وہ چیز بیان کرو جس کو وہ سمجھ سکتے ہو۔ اب مرزا جی اور مرزا جی کے قبیل کے جتنے لوگ ہیں ان سے ہم یہ کہیں گے بتائیے جناب، اب کیا آپ کے فارمولے کے حساب سے کیا نعوذ باللہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں سے حق بات چھپاتے تھے یا چھپانے کی تعلیم دی؟ بات سیدھی سی ہے کہ ہر وہ بات جسے سمجھنے کی عوام میں استعداد ہوگی وہ انہیں سمجھائی جائے گی۔ دوسری کلاس کے بچے کو الجبرا نہ پڑھانے کے نتیجے میں کبھی آج تک مرزا جی نے علم ریاضی کے اساتذہ سے شکوہ کیا ہے کہ تم چھوٹے بچوں سے علم انسا کو علم ریاضی کو چھپا رہے ہو؟ نہیں، وہاں چوچو مرزا جی فوراً کہیں گے نہیں وہ ابھی مسئلہ یہ نا کہ بچے بھی چھوٹے ہیں، اب تو بنیادی میتھمیٹکس سیکھیں گے پھر وہاں تک پہنچیں گے، تب ہم کہیں گے مرزا جی اسی ویڈیو میں تو آپ نے عوام کو للو پنجو قرار دیا ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عوام کی آپ نے حالت بتائیے کہ عوام تو علمی اعتبار سے للو پنجو ہیں، تو جب للو پنجو ہیں تو پہلے ان کو ان کا لل اور پن ختم کرو نا، اس کے بعد ان کو یہ ساری چیزیں سمجھانا۔ لیکن نہیں، پھر تو مرزا جی کے چورن کہاں بکنے مرزا جی کے چورن، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ امام قرطبی فرماتے ہیں بعض علوم پر محمول ہے جس طرح علم کلام ہے، یا ایسا علم جس کے سمجھنے میں تمام لوگ برابر نہ ہو۔ عالم کا حکم یہ ہے کہ وہ چیز بیان کرے جو سمجھی جائے اور ہر انسان کو اس کے مرتبے کے مطابق سمجھائے۔ لو بتائیے جی، ابھی آگے دیکھیے گا مرزا صاحب الٹی کریں گے کہ جی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عام کے لیے یہ خاص کے لیے، اب بھائی یہ سلف کا فہم، یہ ہمارا نہیں، یہ سلف کا فہم ہے کہ لوگوں کی علمی استعداد کے مطابق ان کو چیزیں سمجھائی جاتی ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ مرزا جی سے کوئی پوچھے مرزا جی 90 سال کے یا تیسرے سال کے لڑکے سے جو یعنی ابھی مدرسے کے 90 سال میں ہے، تیسرے سال میں، اگر اس کو وراثت کے تمام مسائل ہم سکھانے کے لیے بیٹھ جائیں، آپ ہی انصاف کرو سب اس کی سمجھ میں آ جانے، مرزا جی چوچو کہیں گے نہیں۔ بات تو آ گئی نا گھوم پھر کے اسی جگہ پہ کہ بھائی لوگوں کو بنیادی، اور مرزا جی اس بات کے بھی معترف ہیں، مزے کی بات تو آپ دیکھیں کہ مرزا جی اس بات کے بھی معترف ہیں کہ لوگوں کو تو بہت سی چیزوں کے بارے میں نہیں پتا، تو جب بہت سی چیزوں کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا ہے، آپ ان کو ایک دم سے یہ ساری چیزیں بیان کریں جن کو ابھی سمجھنے کی ان میں علمی صلاحیت نہیں ہے، کہ ان کو بنیادی چیزیں نہیں سکھائی گئی ہیں۔ آج ہمارے کتنے لوگ ایسے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حقیقی مقام و مرتبے کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے، آپ بھائی اچھی طرح جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں ہم نے 40-45 دروس کا ایک پورا سلسلہ معرفت الصحابہ و اہل بیت والا وہ ہم نے شروع کیا تھا، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے 10 علمی نکات بھائیوں کے آگے رکھے گئے، ان کو سمجھایا گیا کہ صحابہ کے حوالے سے چیزیں سیکھنا سمجھنا ضروری ہے۔ ہم اپنے ساتھ خود انصاف کریں، کیا ہر بندے کو وہ باتیں پتہ ہوتی ہیں؟ نہیں پتہ ہوتی ہیں۔ اب اگر آپ ان کو ایک دم صحابہ کے اختلاف کے جن کو نہ تو آپ صحیح طرح سمجھتے ہو اور جانتے بھی ہو تو جان بوجھ کے چھپا لیتے ہو، اگر آپ انہیں بیان کریں تو ایک دم تو ان کی سمجھ میں نہیں آنے، ان کو تو صحابہ سے برگزشتہ ہی ہونا ہے۔ اچھا جی، پھر آگے کہتے ہیں آیت کی تحقیق یہ ہے کہ عالم جب علم کو چھپانے کا ارادہ کرے گا تو نافرمان ہوگا، اور جب علم چھپانے کا ارادہ نہ کرے تو تبلیغ لازم نہیں، پہنچانا لازم نہیں۔ جب اسے معلوم ہو کہ غیر کے پاس یہ علم ہے اور جس سے کوئی بات پوچھی جائے تو اس آیت اور حدیث کی وجہ سے اس پر تبلیغ کرنا واجب ہے، اور کافر کو قرآن اور علم سکھانا جائز نہیں حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو جائے، اسی طرح جھگڑالو بدعتی اور یہ بحث مباحثے والے آدمی کو تعلیم دینا جائز نہیں کہ وہ اہل حق سے جھگڑے گا،
لیجیے جناب, آ گئی مرزا جی کی بھی تصویر کھینچ کے دے دی گئی کہ لو جی یہ مرزا جی کی تصویر ہے, اسے بھی ذرا غور سے دیکھ لیجیے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھو کتنی وجہ سے کہ ایسے آدمی کو بھی دین نہیں سکھانا چاہیے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی کہ بادشاہ کو ایسی تعویل نہ سکھائے جس کے ذریعے وہ رعایا کو تکلیف دے. بتائیے جناب, یعنی کہ حکومت کو ان کی مرضی کے فتوے مت دو, حکومت کو ان کی مرضی کے فتوے, ایمان کو 2 ٹکے کے عوض مت بیچو, بات انصاف کی کرو. اور بے وقوف لوگوں میں ایسی رخصت نہ پھیلاؤ کہ وہ ممنوعات کے ارتکاب اور واجبات کے ترک کا راستہ بنا لیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے معاملے میں یعنی کہ اعتدال کی راہ رکھی ہے, نرمی رکھی ہے, اس کو لوگوں کی ثواب دید کے مطابق سمجھاؤ. ایک ایسا آدمی جو بے عملی کے لیے رستے ڈھونڈ رہا ہے, آپ نے اس کو دین کا مسئلہ کہہ کے مسئلہ بتا دیا, وہ بے عملی کے لیے رستے ڈھونڈ رہا ہے, وہ اسی کو دلیل بنا لے گا اور بے عمل ہو جائے گا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اب بتائیے. تب مرزا جی سے کوئی پوچھے, مرزا جی بات اس طریقے سے نہیں ہے, مرزا جی کے مقلدین سے کوئی کہے کہ موصوفین بات اس طریقے سے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ لوگوں کو پہلے ابتدا سے سکھایا جائے گا. آپ کہیں کہ ٹھیک ہے تو پھر ابتدا سے کون سا سکھایا, تو آپ کون سا ابتدا سے سیکھنے بیٹھے, آپ کون سا ابتدا سے سیکھنے بیٹھے؟ جس طریقے سے آپ نے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز کے سارے دور گزارے, کیا اسی طریقے سے آپ نے مدارس کے یا علماء کی مجالس اور محفلیں اسی طریقے سے گزاری ہیں؟ یا آپ نے کتب کا مطالعہ اسی طریقے سے کیا ہے؟ نہیں, آپ نے اس قبر کے اس پیٹ کے گھڑے کو بھرنے کے لیے تو سب کچھ سیکھا, قبر کے گھڑے کو بھرنے کے لیے کچھ سیکھا نہیں. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم سے چھپا لیا؟ بھائی ہم سارے, ہم بھی تو عوامی ہیں نا, ہم کون سے علماء ہیں, ہماری حیثیت زیادہ میں زیادہ ایک طالب علم کی. تو آپ سمجھیں کہ آج اگر ہم بھی بیان کر رہے ہیں تو یہ بھی تو علماء کی مہربانی ہے نا. ایک تو اللہ کا کرم و فضل ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی, اور اس کا ہی کرم و فضل ہے وہ آگے ہمیں ہدایت پہ رکھے. اور پھر یہ علماء کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں سکھایا سمجھا, انہوں نے ہم جیسوں کو سکھایا سمجھا, تو آج ہم اس لائق ہوئے نا کہ اپنے دین کے بارے میں کوئی بات کر سکتے ہیں. تو اسی لیے آپ سمجھیں کہ یہ کوئی خدا نہ خواستہ یہ کوئی ہماری بات نہیں ہے, یہ سلف کا فہم ہے کہ لوگوں کو ان کی علمی استعداد کے مطابق سکھاؤ سمجھاؤ. اور دیکھیں یہ یہاں پہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو درج کیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے. یہ یہاں امام قرطبی نے خود توجہ دلا دی ہے کہ اس روایت کی اسنادی حیثیت ٹھیک نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے کہا حکمت کو اس کے اہل سے مت روکو ورنہ تم ان پر ظلم کرو گے, اور جو اہلیت نہیں رکھتے ان لوگوں کو حکمت نہ سکھاؤ ورنہ تم حکمت پر ظلم کرو گے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے موتیوں کو خنزیروں کی گردنوں میں نہ لٹکاؤ. دیکھیں یہ دونوں روایتیں ثابت شدہ نہیں ہیں, لیکن آپ سمجھیں کہ امام کو یہ سلف ہے نا امام قرطبی. یا تو یہ ہے کہ وہی بات کہ مرزا جی اسی ویڈیو میں کہیں گے میں اب ایک پیشن گوئی کرنے لگا ہوں کہ بہت جلد ناصر الدین البانی کو بھی اہل حدیث جماعت سے باہر کر دیں گے. ہم مرزا جی چھوڑے نا, ایسی پیشن گوئیاں نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. ہم ناصر الدین البانی تو ہمارے سروں کا تاج ہے, لیکن آپ ذرا سمجھیں اس بات کو, امام قرطبی کو آپ اہل سنت سے خارج نہ کر دیں. مرزا جی کیا آپ کے خلاف چلے گئے؟ یہ سلف صالحین یہ جو آپ کے خلاف جو چلے گئے اور آپ کے بتائے ہوئے فہم کو الٹ کے رکھ دیا انہوں نے بالکل, کہیں آپ انہیں اہل سنت میں سے خارج مت کر دیجیے گا. کہتے ہیں اسی طرح فقہ کی تعلیم ایسے شخص کو نہ دو جو اس کا اہل نہیں. دیکھو کوئی چیز چھوڑی امام قرطبی نے, مسائل, عقائد, معمولات, یہاں تک کہ حکومتی سطح کے فتاوی جات ہیں, ساری چیزوں کی بحث کی ہے نا. مرزا جی بیچارے تو اس کی الف بھی نہیں جانتے. اور اس کے بعد سمجھیں مرزا جی کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں تو پردے ڈالے جا سکتے تھے, ساتھ والے گاؤں میں کیا ہوتا تھا کسی کو نہیں پتا ہوتا. آج دنیا کے کسی گاؤں میں کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو میڈیا کے ذریعے پبلک تک پہنچ سکتی ہے اور پہنچ جاتی ہے. لہذا یہ امپاسبل ہے کہ آج کل یہ باتیں چھپا سکیں. یہ کیا یہ مرزا جی بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو چھپاتے ہیں نا, یہ مرزا جی بات. اچھا, مرزا جی نے تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مرزا جی نے کہا ہے کہ آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں, اس کو تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا,
क्या मिर्जा जी, यकीन करें कि मिर्जा जी को सुनने वाले गौर से सुने तो बोले कि यार ये आदमी तो मिर्जा जी कह रहे थे ना कि यो अपना किफायतुल्लाह सनाबली साहब को हदीसों को चाहिए जूते मार के बाहर निकले। मैं कह रहा हूं कि अगर मिर्जा जी को सुनने वाले मिर्जा जी को गौर से सुने ना तो यकीन करें मिर्जा जी को जूते कोड़े और जो मिल सके ना वो मार मार के बाहर निकले। कौन सा आदमी है तू कभी तो ये कह रहा है कि आज लोगों से कोई चीज छुप नहीं सकती, मीडिया का दौर है, और तू ही वो आदमी है जिसने ये कहा कि जी आज के कमजोर मुसलमान को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, उसको पता नहीं है? तो आज तो कोई चीज छुप नहीं सकती ना, बगौल तेरे। अच्छा, फिर इसी तरह मिर्जा जी कहते हैं तो ये तो मैंने अल्लाह का फहम बयान कर दिया, या आप लोगों ने सुना कि वो अल्लाह का फहम मिर्जा जी ने क्या बयान करा है। अब सुनिए दूसरा फहम, वो है हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फहम। मैं आपको बताऊं, ये मिर्जा जी ने इसी वीडियो के अंदर मिर्जा जी ने कहा है कि हम इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा हम उसको तफसीलन पढ़ेंगे, नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, गुनाह नहीं, इज्तिहादी गलतियां जिस पर अल्लाह ने उनकी गिरफ्त की है। मिर्जा जी से कोई पूछे, मिर्जा जी आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फहम क्या बताओगे? आपने तो उनकी तरफ इगलात का इंतसाब कर दिया। तो जब आपने उनकी तरफ इगलात का इंतसाब कर दिया तो आप जिस फहम को बताने के लिए बैठे हैं वो कोई गलती तो नहीं है? नाउजुबिल्लाह मिर्जा जी वो कोई गलती तो नहीं है? नहीं, अगर मिर्जा जी कहनी वो गलती नहीं है, अच्छा वो नहीं है और फिर भी गलतियां हैं, हाँ, ये पैमाना क्या है? ये पैमाना कैसे होगा मिर्जा जी? और अगर मिर्जा जी मुनकरीन हदीस की तरह ये कह बैठे जो कुरान के मुताबिक हो तो हम तो उसी के मुंतजिर हैं, हम तो मुंतजिर ही उसके हैं, क्योंकि बू वही आ रही है। और मैं इधर इशारा दूंगा, वीडियो में एक जगह मिर्जा जी ने इस किस्म का एक जुमला कहा है, बू मिर्जा जी से वही आती है गंदी, मुनकरीन हदीस वाली। बहरहाल अच्छा जी, चुनाचे जामे तिरमिज़ी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2649 नंबर हदीस है, सुन्नह अबी दाऊद में 3658 नंबर, सुन्नह इब्ने माजा में 261 नंबर, मिशकातुल मसाबी में भी मौजूद है, जिसे मैंने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस का नाम दिया है। मैंने इंसाइक्लोपीडिया मैंने अब मिर्जा जी को हम क्या बोले, इंसाइक्लोपीडिया छोड़ो, इसको छोड़ो। और पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया। मसला नंबर 111B, मिशकातुल मसाबी का मुकम्मल तारुफ। मिर्जा जी मुकम्मल तारुफ करवा रहे हैं, किसका? मुकम्मल तारुफ करवा रहे हैं, जिससे मिर्जा जी ने नाम दिया है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस का। जो इंसाइक्लोपीडिया है उसका मिर्जा जी मुकम्मल तारुफ करा के बैठे होंगे। ये मुंह न मसूर की दाल, वो हम देखेंगे वो वीडियो भी ना। इसमें 223 नंबर हदीस है और दौर हाजिर में बहुत बड़े मुहक्किक हदीस की फील्ड के अरब के अंदर वो अल्बानिया के रहने वाले थे, बाद में उनको निकाल दिया गया। बहरहाल पूरी दुनिया में उनको कदर की निगाह से देखा जाता है। शेख मोहम्मद नासरुद्दीन अल्बानी रहमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 1999 ईस्वी, उन्होंने इस हदीस को सही कहा। मिर्जा जी से ऐसी, मिर्जा जी से कोई पूछे, उनको निकाल दिया गया। ये इस मालूमात में हमारे क्या इजाफा हुआ? क्यों, क्या मतलब ये उनको फिर निकाल दिया गया, सिवाय इसके कि अब हम इस चक्कर में लग जाएंगे, हो नासरुद्दीन अल्बानी को क्यों निकाला गया था, अब वो बंदा उसमें लग गया। मिर्जा जी के सुनने वाले तो वसवसे कबूल करने में बहुत स्पीड रखते हैं। मिर्जा जी को सुनने वाले यूं सेकंडों में वसवसे कबूल करते हैं। तब ऐसे हालात के अंदर आप देखेंगे मिर्जा जी बैठे बैठे वो नासरुद्दीन अल्बानी को बाहर निकाल दिया गया। अच्छा, उससे हमें क्या फायदा होगा, उनको निकाल दिया गया? को पूछे मिर्जा जी, बस टाइम वेस्ट करना, लोगों को वसवसे देना। जब मिर्जा जी की हालत है, आगे मैं एक मिर्जा जी के तारुफ में एक हदीस भी पढ़ के सुनाऊंगा। मिर्जा जी कहते हैं और हमारे सब कॉन्टिनेंट में इन्हीं के लेवल की बड़ी पर्सनालिटी और बात मामलात में इनसे भी बड़ी पर्सनालिटी शेख हाफिज दुबर अली ज़ई रहमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 1435 हिजरी अल मुतवफ़ा 213 ईस्वी मुताबिक 10 नवंबर, उन्होंने भी इस हदीस को सही कहा। अच्छा देखे ना, मिर्जा जी से कोई ऐसे ही पूछे, मिर्जा जी एक तो आपकी मोहब्बत है, ये लूली लंगड़ी, वो तो हम इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप कितनी इन हजरात से मोहब्बत करते हैं और कितने आप उनकी एहतराम करते हैं, तो हम इसी वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन एक ऐसी बात है कि अल्बानी के लेवल की पर्सनालिटी, ये लेवल आपको कैसे पता लगा मिर्जा जी? आप कौन से लेवल पर है? लोग मुझे आइकन कहते हैं, ये बन करें, लोग मुझे आइकन कहते हैं। सुने जरा बात को, ये वो आइकन का ऐसा तो नहीं कि तीसरे नंबर का लेवल आपका ही हो।
है कि पहले नंबर का नासरुद्दीन अलबानी, फिर जुबैर साहब बाद लेवल में तो ऊपर चले जाते हैं, फिर आप भी आए करने तो आपको बराबर आ जाते हो तीसरा लेवल है। ऐसी सुने जरा बात, उन्होंने इस हदीस को सही कहा है, उन्होंने इस हदीस को सही कहा। ओहो, सामने वाले को बोला मिर्जा जी ने तो कमाल कर दिया, क्या जबरदस्त मिर्जा जी ने तवज्जो दिला दी मिर्जा जी ने ना, क्या भाई उन्होंने इसको जो ना सही कहा है। अच्छा फिर मिर्जा जी ने एक तरफ तो जुबैर साहब के लेगा, उन्होंने इस हदीस को सही कहा, इतना बड़ा तारुफ करा के उन्होंने इस हदीस को सही, जबकि इसी वीडियो में एक जगह मिर्जा जी एक हदीस पे बहस करते हुए कहेंगे इस हदीस को शेख जुबैर साहब ने खींच तान के ज़ईफ साबित किया। इस हदीस को शेख जुबैर साहब ने खींच तान के ज़ईफ साबित किया। और मैंने शेख जुबैर साहब से फोन पे बात की है, मैंने कहा शेख साहब ये आपने ये हदीस ज़ईफ साबित तो आपसे नहीं हुई है, मुझे भी तो इल्मी बहस पढ़ के पता चल गया कि कमजोर है। अब आप बताएं जरा लेवल शेख जुबैर, अच्छा क्या नासरुद्दीन अलबानी का लेवल बताया मिर्जा जी ने, फिर बताया बाज़ मामलात में शेख जुबैर का इल्मी लेवल उनसे ही पड़ा। अच्छा मिर्जा जी फोन पर शेख जुबैर को कह रहे हैं कि जो आपने ज़ईफ साबित करने की कोशिश की हुई नहीं है आपसे, मैं भी तो समझ गया ना कि दलाइल देख के, तो इसका मतलब मिर्जा जी के तो इल्मी लेवल फिर जुबैर साहब से भी बड़ा। समझे है बात कहने कि वो हुई तो नहीं है आपसे, मैंने भी तो इल्मी बहस पढ़ के पता चल गया ना कि कमजोर है। ये जहां ये आएगी ना इबारत, वहां मिर्जा जी का इल्मी लेवल हम देखेंगे। लेकिन अगर आप इसको समझें कि मिर्जा जी पहले फेंकते हैं रस्सियां, दिखाते क्या है सांप, ये है मिर्जा जी, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप देखें मिर्जा जी कहते हैं इमाम हाकिम ने भी इस हदीस को सही कहा है और इमाम ज़हाबी ने भी मुवाफिकत की है। ये मैं इस यानी कि इसी वीडियो में आपको बात जगह दिखाऊंगा कि इमाम हाकिम की का सही कहना या इमाम ज़हाबी की मुवाफिकत करने को मिर्जा साहब कितना मानते हैं, ठीक है। ये जो हदीस मैंने बयान करने जा रहा हूं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फहम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जिस शख्स से कोई इल्म की बात पूछी गई और वो उसको मालूम थी, उसके बावजूद उसने ये बात छुपा ली, ए गल्ला करना नहीं चाहिए दिया। मिर्जा साहब ने इस तरह करके बोला है, वो जुमला है, मुझे पंजाबी तो सही बोली नहीं जाती, लेकिन यह है कि वो मिर्जा जी ने इस तरह ए गल्ला करना नहीं चाहिए दिया। हालांकि वो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बातें करके गए हैं। मिर्जा जी तासुर ये दे रहे हैं कि जो मिर्जा जी सहाबा किराम के बाहिमी इख्तिलाफात का पिंडोरा बॉक्स खोल के जो बैठ जाते हैं, लोग कहते हैं नहीं मुझे पिंडोरा बॉक्स खोलने में मजबूर मत करो, वो जो खोल के बैठ जाते हैं और उनको जब समझाने लगे कहता है तुम्हारे बस का रोग नहीं है चोचो, बात ये नहीं है कि अवाम का क्या बेड़ा गर्क होगा और क्या नहीं, तुम्हारा अपना जो है ना वो इल्मी पे वजूद ऐसा नहीं है कि तुम इसको बता सको और फिर संभाल सको। कुछ बात आ रही है समझ में नहीं? अच्छा अब वो सुनो जरा, इसको गौर कीजिएगा। मिर्जा जी को बहुत शौक है ना एटम बॉम्ब गिराने का, मैं इल्मी एटम बॉम्ब गिराने लगा हूं। और मिर्जा जी कहते हैं अब मैं ना, वो इसी वीडियो में एक जगह कहा है कि अब मैं किफायतुल्लाह सनाबली को मुखातिब करके उसे एक फक्की देने लगा हूं। मिर्जा जी की पूरी जुर्रियत को मुखातिब करके मिर्जा जी को एक फक्की देने लगे हैं कि मिर्जा जी ये इमाम ज़हाबी, ये इमाम हाकिम, ये शेख जुबैर, ये शेख अलबानी के पीछे छुप के अपना मतलब निकालने से बेहतर ये है, पांचवा सवाल आपको दिया जा रहा है, इसके ऊपर तवज्जो करें। इस रिवायत को यानी कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अता बिन अबी रबाह रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है। वो यानी कि अब्दुल्लाह बिन सईद अल मकबूरी यानी सॉरी वो अली बिन हकम यानी अली बिन हकम बावास्ता अता बावास्ता अबू हुरैरा इस रिवायत को बयान करते हैं। ये मेरे हाथ में इब्न माजा है, ये हदीस नंबर 260। ये जो इन्होंने हवाले दिए ना मिर्जा जी ने, मिर्जा जी के हवालों में से ही पढ़ रहा हूं मैं कि बाकायदा जो ना अता ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के वास्ते से इस रिवायत को बयान करा है। मिर्जा जी से हमारा सवाल है, मिर्जा जी अता बिन अबी रबाह का अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात साबित है? अब इसका सबूत निकाल के ला के दीजिएगा। ये इधर आप तो वैसे ही ना, क्या आप तो माशाल्लाह मुहक्किक आदमी है ना, आपको तो इल्मी लेवल, आपको तो दलाइल पढ़ के खींच तान के क्या आपसे हुआ नहीं, ऐसे आपसे हम सवाल करें, हम भी कह रहे हैं बात सही, हम ये नहीं कह रहे बात सही, आपको भी तो डाउट देने का शौक है ना, तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट लेंगे आपसे कि जी आपसे सवाल है कि इन उलमा के पीछे जाकर छुपने से करोड़ दर्जे बेहतर यह है कि आप हमें अता बिन अबी रबाह की अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात साबित करके दिखा दो, हमारी तरफ से आपके लिए 1 रुपया ना। उसके बाद यह भी जरा एक गौरतलब नुक्ता है कि जी
مرزا جی نے جو روایت پڑھی جہاں سے نا آپ دیکھیں وہیں یہ حدیث نمبر 261 تھی ہمارے نسخے میں. حدیث نمبر 260 یہ ہے, یہی ابو ہریرہ. آپ دیکھیں مزے کی بات کہ راوی بھی کوئی اور ہو نا تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہی ابو ہریرہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم کو اس لیے سیکھا کہ علماء میں فخر کرے, علماء کے درمیان فخر کرے, اور نادانوں سے بے وقوفوں سے یعنی بحث مباحثے کرے, اور یعنی اس لوگوں کے اس سے منہ پھریں, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ اسے, آپ سمجھے ذرا اس بات کو, کیا مقصد ہے میرا اس روایت کو یہاں بتانے کا؟ میرا مقصد یہ ہے کہ جہاں سے مرزا صاحب نے یہ روایت پڑھی نا علم کی بات چھپانے والی, وہیں اوپر حدیث کیا ہے کہ علم سیکھا بھی کس لیے؟ لوگ مجھے آئکن کہتے ہیں, لوگ مجھے یا اس لیے کہ وہ جی میں جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ باقاعدہ جو نا اسی جگہ اسی ویڈیو میں ایک جگہ ایک بریلوی عالم ہے سید عرفان شاہ مشہدی صاحب, ان کا مرزا جی نے ذکر کرتے ہوئے کہا ہے سعودی عرب والوں کے علماء ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن میرا نہیں کر سکتے, میرا نہیں مقابلہ کر سکتے پیر صاحب. عرفان شاہ مشہدی صاحب کا مقابلہ سعودی عرب تک کے علماء نہیں کر سکتے, اور عرفان شاہ مشہدی صاحب کے لیے مرزا جی کریں وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. بھائی میرے تو آپ سمجھے ذرا بات کو کہ یہ جو اسی سے اوپر حدیث ہے کہ مقابلہ کرے اپنا علماء کے درمیان, مقابلہ کرے اپنا علماء کے درمیان. مرزا جی آپ صحیح حدیث کو, اول تو آپ کے لیے میرا سوال باقی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات, آپ یا آپ کے جتنے بھی مقلدین ہیں وہ ملاقات ثابت کریں گے, ملاقات. آپ سما کی بحث نہیں ہو رہی, اس حدیث میں سما کا مسئلہ ہے, آپ ان کی ملاقات کا ثبوت ہمیں دیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو اپنی جگہ کی بات ہے نا, یہ تو صرف میرا بتانے کا مقصد ان کی علمی حیثیت بتانا ہے. روایت تو صحیح ہے, اس کے دیگر طرق بھی ہیں, بخاری مسلم کے اندر بھی ہیں, دیگر اسانید سے روایت تو صحیح ہے. میرا مقصد صرف بتانے کا یہ ہے, آپ دیکھیں کہ باقاعدہ مرزا جی نے جہاں سے روایت پڑھ کے سنا اس سے اوپر ایسی روایت موجود ہے جو مرزا جی پہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے, بالکل فٹ. اگر مرزا جی کے مقلدین مرزا جی کے بتائے ہوئے حوالے سے بھی آگے بڑھ کر بھی کوئی پڑھا کرے نا, تحقیق کے اگر علماء سے ملا کرے تو پتہ لگے گا مرزا جی اصل میں جو دوسروں پہ فٹ کرنے لگتے ہیں وہ ان پر مکمل فٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. اس کے بعد مرزا جی کہتے ہیں اے گلہ نہیں کرنا چاہیے دیا, حالانکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر گئے ہیں. اس کے بعد مرزا جی نے وہ جو نا خیر آتی تو ہمیں بھی نہیں ہے زبان, لیکن مرزا جی نے جو نا وہ آگے بڑھ کر ایک اور کام بھی کیا ہے. وہ کہتے ہیں ایک دم جذباتی اپنا جو ان کا اسٹائل ہے, دیز پیپل آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ دیئر پروفیٹ. دیز پیپل مراد علماء آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ دیئر پروفیٹ. یہ لوگ جو ہے نا اپنے رسول کو سکھانا چاہتے ہیں. آپ اندازہ کریں یہ حالت ہے مرزا. ہم کہیں گے نو مرزا جی, دیز پیپل آر ناٹ ٹرائنگ ٹو ٹیچ دیئر پروفیٹ, they just want to defend their esteemed personalities from the attack of the most despicable person like you. ایسا نہیں ہے کہ یہ حضرات جو ہے یہ خدا نہ خواستہ اپنے رسول کو سکھانا چاہتے ہیں علماء, یہ صرف اپنے قابل عزت بزرگوں کی عزت آپ جیسے رذیل اور حقیر ترین آدمی سے بچانا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ابو ہریرہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے موقع پر ایک کافر کو قتل کرنے لگے. اس نے نعوذ باللہ آپ کے منہ پر تھوک دیا. آپ تقوی کے پہاڑ تھے, فوراً اس کے اوپر سے ہٹ گئے. کسی نے پوچھا حضرت آپ نے اس کو قتل نہیں کیا, کیسے مجھ پہ تھوک دیا تھا, تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ پہلے میں اس کو اللہ کے لیے مارنا چاہتا تھا, اب اگر میں اس کو مارتا تو خدا نہ خواستہ مجھے ڈرتا کہ کہیں میں اپنے غصے کی وجہ سے اسے نہ مار دیتا. یعنی سمجھیں ذرا اس بات کو, آپ کو علماء اگر جواب نہیں دیتے ہیں نا تو بات سیدھی سی ہے کہ وہ کر رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے,
آپ کی طرح اپنی زوات کے لیے نہیں کر رہے. سمجھے؟ آپ تو ایک رذیل ترین حقیر ترین آدمی ہیں جو صرف اپنی مشہوری کے لیے بزرگوں پہ کیچڑ اچھال رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ حضرات جو دفاع کر بھی رہے نا، وہ آپ جیسے حقیر جنہیں کچھ بھی نہیں پتا ان سے اپنے بزرگوں کا دفاع کی کوشش کر رہے ہیں. وہ نعوذ باللہ ہم کیا اپنے رسول کو سکھائیں گے؟ وہ جو یعنی سب کی ہدایت کا بندوبست کر کے گئے ہیں انہیں ہم کیا سکھا سکتے ہیں؟ اچھا، کہتے ہیں یہ لوگ اپنے نبی کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم نے ایسی باتیں کیوں کی ہیں. آج اگر ہم بیان کر رہے ہیں بخاری اور مسلم سے تو کہتے ہیں یہ بیان نہیں کرنی چاہیے. بھائی وہ میری ذاتی باتیں ہیں. یہ مرزا جی نے کہا بھائی وہ میری ذاتی باتیں ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. پہلے تو مرزا جی نے یہ جو روایت پڑھی نا، کہ میں آپ کو روایت پڑھ کے دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علم کی بات چھپائی کل قیامت کے دن اللہ اس کو آگ کی لگام پہنائے گا. اس سے مرزا جی اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کریں گے وہ تاریخی روایات. ٹھیک ہے، اب مرزا جی شروع میں کیا بول کر آئے تھے؟ اللہ کا فہم بیان کروں گا، اللہ کے رسول کا اور سلف صالحین کا فہم بیان کروں گا نا. مرزا جی نے جو حدیث سنے اس کے لیے مرزا جی نے سلف صالحین کا فہم بیان کیا؟ نہیں. یہ میرے ہاتھ میں المسند المستخرج علی صحیح الامام المسلم ہے. اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 42 کے اوپر حدیث نمبر 16 یہی ہے جو مرزا جی نے پڑھ کے سنائی. اس کے نیچے امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے مصنف وہ فرماتے ہیں وَبَيَّنَ عَلَيْهِ السلام أَنَّ الْمُلْجِمُ بِالْجَامِ النَّارِ هُوَ مَنْ كَتَمَ علما نافعا يستدل به المرء على نفع دینه ولزوم شریعته. یہ جو حدیث ہے جس نے علم کی بات چھپائی، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات واضح کر گئے کہ اس شخص کے لیے آگ کی لگام ہے جو ایسے فائدے مند علم کو چھپائے کہ جس پر ایک انسان استدلال کر کے فائدہ اٹھاتا ہے اپنے دین میں اور جس سے وہ شریعت کو لازم پکڑتا ہے. اس میں تاریخ کہاں ہے؟ اس میں تاریخ کدھر ہے مرزا جی؟ مرزا جی کے مقلدین سے میں یہی عرض کر رہا ہوں بار بار کہ مرزا جی تک محدود مت رہیں. مرزا یقین کریں آپ کو قرآن اور حدیث سمجھا نہیں رہا، آپ کو قرآن اور حدیث سے الجھا رہا ہے. ان باتوں کو فرق ہے. اسی طرح مرزا جی نے تلق کے کہا ہے نا کہ یہ اپنے نبی کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم نے ایسی باتیں کیوں کی. آج اگر ہم بیان کریں ہم زمانہ مرزا جی بخاری اور مسلم سے ہم بیان کر رہے ہیں بخاری اور مسلم سے تو کہتے ہیں یہ بیان نہیں کرنی چاہیے. بھائی وہ میری ذاتی باتیں ہیں. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. یہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 میں کتاب العلم ہے. بھائی میری بات توجہ سن. امام بخاری نے باب قائم کیا، باب من ترک بعض الاختیار مخافت ان یکثر فهم بعض الناس فیقعوا فی اشد منه. توجہ کیجیے گا ذرا. سلف کا فہم چوچو بیان کرنے بیٹھے تھے یہ کہ میں کیا بتاؤں گا؟ سلف کا فہم. یہ سلف کا فہم بتائیں گے چوچو. ہمیں کہہ رہے میری ذاتی باتیں. اچھا سنو ذرا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر بخاری مسلم سے بتا رہا ہوں، میں بخاری مسلم سے بتا رہا ہوں، میں بخاری پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. مرزا جی کہہ رہے چھپاؤ نہیں. مرزا جی نے کیا چھپایا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر باب قائم کیا ہے بعض اچھی باتوں کا بیان اس وجہ سے چھوڑ دینا کہ کہیں نہ سمجھ لوگ اس کو سمجھ نہ پائیں اور اس کے نہ کرنے کی وجہ سے کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں. مرزا جی ایٹم بم پھٹا آپ پر ملی پھکی. آپ کے مقلدین کو بھی اندازہ ہوا ہوگا. بخاری مسلم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. بخاری مسلم میں سے امام بخاری انہوں نے اسی صحیح بخاری میں کتاب العلم میں باب قائم کیا ہے کہ بعض علم کی باتوں کو لوگوں سے اس ڈر سے چھپانا کہ نہ سمجھ لوگ ہیں، علمی استعداد اتنی نہیں ہے، یہ بات ان کو بیان کی، ان کو نہیں سمجھ میں آئے گی، پہلے اس جگہ تک پہنچنے دو، ان کی علمی صلاحیت وہاں تک پہنچنے دو، ان کا علم و تجربہ وہاں تک پہنچنے دو. چھوٹے بچوں کو شادی بیاہ کے مسائل نہیں بتائے جاتے. مرزا جی منہ میں لولی پاپ لے لیں گے، نہیں ہمارا کیا قصور ہے، ہم ایک بات نہیں بتا رہے، آگے ہم پڑھیں گے. سنو ذرا بات اور آگے سنیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے تحت حدیث نمبر 126 لے کر آئے ہیں. ام المومنین
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ اگر تیری قوم کے لوگ ابھی ابھی مسلمان نہ ہوئے ہوتے، یعنی کہ کفر کا زمانہ چھوڑ کر، سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں تو وہ وضاحت دیتے ہیں کہ کفر کا زمانہ یعنی کہ ابھی ابھی چھوڑ کے وہ اگر نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے ہیں تو میں کعبے کو توڑ کر اس میں 2 دروازے لگاتا، ایک دروازے میں سے لوگ اندر جاتے اور ایک دروازے سے باہر نکلتے۔ بھائی میرے پیارے، مرزا جی اگر اس زمانے میں ہوتے نا تب مرزا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے حق بات ہے، حق بات ہے، آپ لوگوں کو نہیں بتا رہے، بتاؤ، لوگوں کے نئے نئے مسلمان ہونے سے آپ تشویش میں مبتلا نہ ہو، آپ بتائیں لوگوں کو۔ چوچو یہ کہتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے یا نہیں، یا چوچو بولتے ہیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں، یہ کہتے ہیں ایسا، تو ہم کہیں گے مرزا جی مسئلہ یہی تو ہے، علماء آپ سے کروڑ درجہ زیادہ جانتے ہیں، آپ تو ایک حقیر ترین آدمی ہے کہ جس کو بس شہرت چاہیے، کچھ بھی کروں بس شہرت حاصل کروں، بس مجھے تو کسی طرح بس لوگ، میں ہمیشہ ان رہوں، میں ٹرینڈ میں لوں، لوگ مجھے دیکھتے ہیں، بس میں چاہے کتنی ہی لولی لنگڑی، کتنی ہی جھوٹی سچی، کتنی ہی عجیب و غریب اور کتنی ہی بےہودہ باتیں مجھے کرنی پڑ جائیں میں کروں، پر لوگوں میں مشہور رہوں۔ اور آپ ہمیں تانا دے رہے ہیں، ہم چھپاتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا کیا حکم ہوگا میاں؟ آگے سنیں ذرا بات کو، آگے مرزا جی کے لیے انٹرنیشنل پھکی سنیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں، من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیۃ اللہ یفہم، وقال علی رضی اللہ عنہ حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب اللہ ورسولہ۔ بس اگر مرزا جی میں غلط باقی ہوگی نا اور خودکشی کو حلال سمجھتے ہوں گے تو مرزا جی آج پھندا ڈال لیں گے۔ سنو ذرا بات، امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، امام بخاری کہنا بخاری مسلم سے پڑھ کے بتا رہا ہوں، میری ذاتی بات ہے، بخاری مسلم سے پڑھ کے بتا رہا ہوں، بخاری سے مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین بخاری سے پڑھ کے بتا رہا آپ کو، کتاب العلم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، بعض علم کی باتیں لوگوں کو بتانا، بعض اس خیال سے نہ بتانا کہ وہ سمجھ نہ پائیں گے تو روک لینا، نہیں بتانا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لوگوں سے وہی باتیں کہو جو وہ سمجھ سکیں، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ امام بخاری کی کرامتوں کو تو کیا کہنے ان کی کرامتوں، بتائیے ذرا۔ شاید امام بخاری کو سے اللہ رب العزت نے یہ کرامتی کام لے لیا کہ پتا تھا ایسی قوم پیدا ہوگی، مولا علی کر کے چورن بیچیں گے، مولا علی کر کے چورن بیچیں گے، اور چورن بیچتے ہوئے جو آوازیں لگائیں گے نا پھپوندی والی، وہ آوازوں میں یہ بکواس ہوگی، یہ حق بات چھپا لیتے ہیں، ہم بتاتے ہیں، صحیح۔ اور سنو ذرا بات کو، چھپانا نہیں ہے۔ اب مولا علی سے پوچھو بھائی حق مرزا کے ساتھ ہے یا حق مولا علی کے ساتھ ہے؟ بھائی میرے پیارے او بھائی بتا بھائی حق مولا علی کے ساتھ ہوگا یا حق مرزا جی کے ساتھ ہوگا؟ اب مرزا جی کے مقلدین یہاں کہیں گے مرزا جی، تو ہم اینڈ ہی ہو گئے نا، یہ تو ہم سننا چاہ رہے ہیں کہ بات یہ مولا علی کی بھی نہیں رہی ہے، یہ بات اس سے بھی آگے چلی گئی ہے۔ اور اگر کہنی جی مولا علی تو مولا علی کیا کہنا؟ اب یا تو مرزا صحیح بول رہا ہے یا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحیح، ٹھیک ہے۔ اور سنو ذرا بات کو آگے، ہمیشہ کی طرح صاحب کرامت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث لے کے آئے، حدیث نمبر 128 کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، جب معاذ آپ کی سواری پر آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے معاذ سے کہا اے معاذ، میں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، آپ نے جب بھی یہی بات کی حاضر ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا 3 مرتبہ ہوا، یہ 3 مرتبہ یہی ہوا ہے۔
پھر اس کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی سچے دل سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں تو اللہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا. بھائی میرے توجہ سنو. معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دوں وہ خوش ہو جائیں؟ کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دے دوں کہ وہ خوش ہو جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے ایسا کرا تو وہ تو اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے, عمل چھوڑ دیں گے. اب کوئی مرزا جی سے پوچھے مرزا جی حق بات تو یہ تھی نا کہ لا الہ الا اللہ جس کے قلب میں راسخ ہو گیا اس کی موت اسی کلمے پہ ہوئی, اس کا اعمال ایسے ہوئے کہ اسی کلمے کے ساتھ وہ اس دنیا سے گیا. مرزا جی حق بات تو یہ ہے. مرزا جی کہیں گے ہاں. مرزا جی معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا تو نا, پوچھا نا کہ میں لوگوں کو یہ بات جا کے بتا نہ دوں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے. اس کا مطلب آپ نے کہا ابھی نہیں, اس کا مطلب آپ نے کہا ابھی نہیں, کیونکہ بعد میں تو یہی مسئلہ معاذ ہی بتا رہے ہیں نا. سمجھے وہ بات کو یا نہیں؟ تو بعض چیزیں مرزا جی لوگوں کے علمی یعنی کیفیت کو, تجربے کو, وقت کو, نزاکت کو, حالات کو, سب چیزوں کو دیکھ کر چیزیں بتائیے. آپ کے نا پھڑ پھڑ نہیں ہوتی ہر بات میں کہ ہر بات میں بس بولے چلے جاؤ, ہلائے چلے جاؤ, زبان ہی تو ہے بس 1.5 انچ کی, ہلائے جاؤ. ایسے نہیں ہوتا. علماء یہ سب چیزوں کو سمجھتے ہیں تو علماء اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. اچھا جی, اور میں نے تفسیر قرطبی سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول پڑھ کے بتایا تھا, اور میں آپ کو یہاں لطف کی ایک بات بتاتا ہوں, ہم آگے پڑھیں گے. مرزا جی نے نا ایک بات لکھی ہے, مرزا جی نے آگے جا کر یہ بات کہی ہے میں نے صحیح مسلم کے مقدمے پر لیکچر دیا. بھائی میرے پیارے, میں نے صحیح مسلم کے مقدمے پر لیکچر دیا. ہم انشاءاللہ اس لیکچر کو بھی مرزا جی کے دیکھیں گے نا کہ مرزا جی نقال, چونکہ نقال ہے, ایک نقال صحیح مسلم کے مقدمے پر لیکچر دے سکتا ہے, ہم وہ بھی دیکھیں گے نا ذرا. اور سننے والے بھائی نا یہ بات سمجھے گا, میری سننے والے جو بھائی وہ میرے اس انداز سے خدا نہ خواستہ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی میں مرزا جی کے مقابلے میں کوئی متکبرانہ کوئی طریقہ اختیار کر رہا ہوں. نہیں, یہ ہم متکبرانہ طریقہ نعوذ باللہ استعمال نہیں کر رہے. ہم تو ایک معمولی طالب علم, ہم معمولی طالب علم ہونے کی حیثیت سے مرزا جی کے اوقات بتا رہے ہیں کہ جو مرزا علماء کے منہ کو جاتا ہے ان کے گریبانوں تک پہنچتا ہے, جو صحابہ تابعین پہ حملے کرتا ہے اس کی اپنی حالت اور اوقات ہے کیا, بس صرف بتانے کا مقصد اتنا ہے. صحیح مسلم کا مقدمہ بھائی میرے پیارے, یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم, یہ صحیح مسلم کا مقدمہ ہے. صحیح مسلم کا مقدمے میں حدیث نمبر 12 ہے. اگر مرزا جی نے واقعی اس کا لیکچر دیا ہوتا تو مرزا جی یہاں بھی پہنچے ہوں گے نا. مرزا جی نے یہاں کیا کیا ہوگا؟ وہ جو سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے یہود کے لیے کہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تم کتاب کے ایک حصے کو تو مانتے ہو دوسرے کا انکار کرتے ہو. سنیں ذرا بات کو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم لوگوں کے سامنے ایسی روایات بیان کرو گے جس کا مطلب وہ نہ سمجھ سکیں تو یہ چیز ان میں سے بعض لوگوں کے لیے فتنے کا سبب بن جائے گی. مرزا جی اگر آپ نے لیکچر دیا تھا مرزا جی تو لازمی سی بات ہے کہ پھر تو یہ چیز بھی آپ کے سامنے آئی ہوگی نا مرزا جی. اور پھر ذرا دیکھیں ایک اور غور طلب نکتہ ہے. مرزا جی اسی لیکچر کے اندر یعنی میں آگے بھی یہ پڑھ کے بلکہ اس کو ہم اس حوالے کو ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. اب سنیے گا ذرا. مرزا جی کہتے ہیں کہ بھائی وہ میری ذاتی باتیں ہیں, بھائی وہ میری ذاتی باتیں ہیں. مرزا جی وہ تو چپ ہو جائیں گے آپ کی بات سن کر جو آپ کو اندھے بہرے لگنے لولوں کی طرح دیکھتے ہیں. جب سننے سیکھنے سمجھنے والے نا تو آپ کو یوں گلے سے پکڑ لیں گے. سنیں ذرا بات. ایک طرف تو آپ یہ کہنے تو بھائی وہ میری ذاتی باتیں ہیں, جبکہ اسی لیکچر میں آپ کہہ چکے ہیں. تو میرے بھائی میں نے لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے کہ وصی رسول کون ہے. میرا یہ موقف ہے کہ نہ تو وصی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نہ علی رضی اللہ تعالیٰ علیہم السلام. اب مرزا جی آپ کی ذاتی بات تو ہے, آپ ہی تو کہہ رہو میرا موقف, واقعی دنیا میں اور کسی کا موقف نہیں. باقی دنیا میں یہ کسی اور کا موقف نہیں ہے. دنیا میں انوکھے سورج مکھی آپ پیدا ہوئے ہو,
کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے یوں یہ ٹن ہو کے سورج مکھی ہے یہ ٹن ہو کے سب سے سورج کی طرف منہ کر لیتا ہے. اے انوکھے سورج مکھی آپ ہی دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہو جو یہ بات کرتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں میری ذاتی بات ہے, یہ آپ کی ذاتی تو بات. اب پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اسی طرح کہا انبیاء کرام کی وراثت علم ہوتی ہے, وہ تقسیم نہیں ہوتا. لہٰذا یہ شیعہ ذاکرین, میں بھی کہوں گا اہل تشیعوں کے ذاکرین, وہ روزی روٹی چلانے کے لیے اس معاملے کو اس طریقے سے اٹھا رہے ہیں. تو اس معاملے میں میرا موقف جو ہے وہ یہی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر وہ ڈیسیجن کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا, یہ بھی کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا. یہ مینیجریل ایشو تھا, یہ وراثت والا ایشو نہیں تھا. سیدہ فاطمہ کو پتا تھا رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام کہ وہ یہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی. تو میرا موقف میرے لیے کافی ہے. یہ مرزا جی نے, میں نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی, مرزا جی نے روانی میں جملہ بولا تھا, ہو سکتا ہے یہ میرے لیے کافی والی بات یہ صحیح نہ ہو, یہ ہم نے غلط نقل کی ہو. لیکن یہ بات یعنی یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ تو اس معاملے میں میرا موقف جو ہے وہ یہ ہے. مرزا جی آپ کی ذاتی باتیں تو ہیں, سمجھے. آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو قرآن اور حدیث کا بیان نہیں, ہم کہیں گے اگر یہ قرآن اور حدیث کا بیان ہے آپ نے صرف قرآن اور حدیث بیان کرنا تھا, بس ختم ہو گئی تھی بات. آپ تو شروع میں چوچو یہ کہہ کے آئے ہو یہ کوئی میری ذاتی بات ہے, لوگوں کو تاثر آپ ایسا دے رہے ہیں آپ صرف بخاری مسلم پڑھ رہے ہیں. لوگوں تو یہی لگے گا نا آپ صرف بخاری مسلم پڑھ رہے ہیں. آگے دیکھیں, وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں, وہ مستقبل کی پریڈکشنز ہیں, اور ائمہ محدثین نے پوری کتابیں لکھی ہیں. امام بہقی کی کتاب اٹھا کر دیکھیں, 3000 کے قریب احادیث ہیں. وہ پریڈکشنز, پروفیسیز مستقبل کی خبروں پر ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیوچر کی خبریں دی ہیں, جو جسٹیفائی کرتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیبی خبریں آتی تھیں, وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. تو یہ حدیث دیکھیں, اس سے علم کی بات پوچھی گئی اور اسے معلوم تھی, اس نے پھر بھی نہ بتایا یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے, تو قیامت والے دن ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. مرزا جی نے کتنے جذبات انداز میں کتنی ساری باتیں کی. اب آپ سمجھے ذرا, مرزا جی سے پوچھا, مرزا جی امام بہقی کی کتاب تو ہم اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں, وہ بخاری مسلم ہے. مرزا جی شروع تو بخاری مسلم سے ہوئے تھے, کہاں پہنچ گئے ایک دم. کیا پھینکی تھی آپ نے, دکھا کیا رہے ہو, پھینکی تھی رسیاں, دکھا رہے ہو سب. وہ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں. مرزا جی بخاری مسلم سے اٹھے تھے آپ, یہ امام بہقی کی کتاب تک کہاں پہنچ گئے, اس کتاب تک جس میں کئی ضعیف روایات ہیں. آپ کو بھی تسلیم ہے, اہل علم جانتے ہیں, طلباء جانتے ہیں کہ اس میں ضعیف روایات کی بھرمار ہے. لیکن مقصد اس کے ساتھ ہی یہ اعتقادی تاثر دے دینا, وہ اللہ کے محبوب, وہ ثابت, وہ جسٹیفائی کرتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غیبی خبریں آتی تھیں. اور مرزا جی یہ پبلک کو تو آپ یہ احساس کمتری دے سکتے ہو, بلکہ بقول آپ ہی کے جو آپ نے تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کے دوران آپ نے کہا ہے آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں, اس کو تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا. مرزا جی ہمارے پاس الحمدللہ پورا دین پہنچا ہے, صحیح سالم پہنچا ہے, کہیں سے بھی ٹوٹا پھوٹا نہیں ہے. اور یقین کریں اس دین کے اندر ایک اللہ کا قرآن ہی ثابت کر دیتا ہے کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور واقعی آپ کے پاس مستقبل کے حوالے سے ایسی غیبی خبریں آتی تھیں کہ جن میں سے کسی ایک خبر کی بھی بندہ تحقیق کر لے وہ آپ کے رسول ہونے پر ایمان لے آئے گا. تب مرزا جی ہمیں امام بہقی کی کتاب تک جانے کی تو بہت بعد میں ضرورت ہے, آپ پہلے لے جا رہے ہیں. ہاں آپ پہلے اصل میں اس لیے لے جا رہے ہیں کہ وہاں سے بنو امیہ کے خلاف, معاویہ و یزید کے خلاف جو ضعیف اور من گھڑت روایات ہیں آپ وہ لوگوں کو پڑھوانا چاہتے ہیں نا. مرزا جی جرت کر کے آپ ہی پڑھتے تھے, آپ جرت کر کے پڑھتے, پھر دیکھتے ہم آپ کا کیا اشر کرتے. پھر اس کے بعد آگے مرزا جی کہتے ہیں کہ اس سے علم کی بات پوچھی گئی اور اسے معلوم تھی, اس نے پھر بھی نہ بتائی. یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے, تو قیامت والے دن ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا, اور عذاب بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی لگام اس کے منہ میں ڈال دی جائے گی, نعوذ باللہ من ذالک. اس کے بعد مرزا جی نے 3 مرتبہ کہا اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اس کے بعد کہتے ہیں ہاں جی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم ہو گیا. اب تیسرا فہم وہ ہمارے سلف کا فہم, اور سلف بھی کوئی عام نہیں ہے, اہل سنت کے بہت بڑے امام. بھائی یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے. سنو سلف کا, اور سلف بھی کوئی عام نہیں ہے. مرزا جی کو سننے والے نا وہ تو ایسے سن کے گزر جائیں گے جب مرزا جی کو مطلب اندھادھند سن رہے ہیں, لیکن جو حقیقت میں سننے والے مرزا جی پوچھو, مرزا جی سلف میں عام بھی ہوتے ہیں کیا؟
सल्फ तो ख्वास हैं, हम आम हैं। अब भाई मेरे प्यारे नहीं समझे बात को, सल्फ तो उम्मत होने के एतबार से हैं ही खास, हम हैं आम। उनकी गिनती है, हमारी तो गिनती भी नहीं है। उनकी गिनती है, हमारी तो गिनती भी नहीं है भाई। हाँ, लेकिन जो खुदाईगंज बन चुके हो, जो शेख जुबैर से फोन पे बात करते हुए कहते हो कि शेख साहब रिवायत आपसे सही साबित हुई नहीं, मैं भी तो इल्मी बहस पढ़कर समझ लिया ना मैंने कि कमजोर दलाइल। आप खास हो सकते हैं मिर्जा जी, लेकिन सल्फ में आम नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि उनका जो इल्मी पैमाना तय होता है ना, वो उसके तय होने के बाद भी वो आम नहीं रहते। आपसे तो खास ही है, आपकी तो गिनतियों में गिनती नहीं। हम तो फिर शायद किसी गिनती में को आखिर के अंदर गिन लिए जाएंगे, आप तो वहां भी नहीं गिनने जाने। कह रहे हैं अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मुतवफ़ा 256 हिजरी के सबसे लायक तरीन शागिर्द अबुल हुसैन, इनकी कुनियत भी शाजी। अच्छा, ये शाजी वो जो सामने बैठे सवालात कर रहे होते हैं ना, चो वो है। इनके सबसे लायक तरीन शागिर्द अबुल हुसैन, इनकी कुनियत भी शाजी, कुनियत अबुल हुसैन है। और वाकई हुसैनियों वाला उन्होंने काम किया है, बाकी उन्होंने हुसैनियों वाला। अच्छा जी, ऐसे वो जो बैठा हुआ ना हल्का मिर्जा जी इनके दरमियान बैठे, छोड़ो बेचारे गरीबों को, तो सब प्री प्लान है। मिर्जा जी कितने इनकार करते रहे, लेकिन सब प्री प्लान है। अच्छा, सुनने वाले बेचारे गरीबों का सबसे बड़ा मसला है। समझे, इमाम मुस्लिम की है ना, इमाम मुस्लिम के लिए मिर्जा जी कह रहे हैं कि उनके सबसे लायक तरीन शागिर्द अबुल हुसैन, अबुल हुसैन कुनियत, खुद कह रहे हैं उनकी कुनियत। तो कुनियत यानी बेटे का नाम हुसैन उनके था, अबुल हुसैन। तो हुसैन होने के एतबार से बेटे का मामला शुरू होगा ना, क्या उनका होगा? नहीं समझे बात को? हम कहें कि बेटे हुसैन ने कारनामा किया, तो हम कहेंगे इसने सैयदना हुसैन, अगर इसको सैयदना हुसैन वाला मुतबर्रिक नाम मिला, इसने सैयदना हुसैन की तरह कारनामा भी करके दिखाया। अबे तो ये तो उनका नाम तो मुस्लिम है, उनका नाम तो मुस्लिम बिन हज्जाज उनका नाम है, अबुल हुसैन कुनियत है। अब आरदी बढ़ तो मिर्जा जी इन चीजों को फक्कियां कह रहे होते हैं। इस जैसे गंदे कीड़े लगे हुए चूरनों को मिर्जा जी क्या कह रहे होते हैं? फक्कियां। अंदर घर मिर्जा जी इसके सुनने वालों को भी शाबाश है। सुने जरा बात, उनके लायक तरीन अबुल हुसैन, और उन्होंने काम किया हुसैनी वाला। हुसैनियों वाला, हुसैनी क्या होते हैं? मिर्जा जी से कोई पूछे, मिर्जा जी आप तो शुरू में कह के आ चुके हो उम्मत में दराड़ पड़ी, उम्मत दो हिस्सों में तकसीम हुई, अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ। तो हुसैनी कौन है? ये कोई तीसरा है? शुरू में जो दराड़ पड़ी थी उम्मत आप बता गए थे दो हिस्सों में तकसीम हुई थी, अहले सुन्नत व अहले तशय्युअ। सुनने वाले तो देख रहे हैं कि सांप रेंग रहे हैं, हमें तो रस्सियां दिख रही है ना। सुनने वालों को लग रहा है कि सांप घूम रहे हैं, वरना हकीकत में क्या है? तो रस्सियां। मिर्जा जी बेवजह जादू करने की कोशिश कर रहे हैं, चल नहीं रहा। मैं शुरू में तो कह के आओ तुम सोचो कि वो अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ, हुसैनी कौन है? हाँ मिर्जा जी याद आया, वो तो नहीं है हम हुसैनी हैं दुनिया में फैले हुए। मिर्जा जी तो वो तो अहले तशय्युअ हैं। अगर इमाम मुस्लिम ने उनके वाला काम किया है तो शुरू में आप ये कह चुके हो अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम, तो पता नहीं कौन सा मिर्जा जी गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। समझा तो कुछ पा नहीं रहे, उलझ ही उलझ जा रहे हैं। कह रहे हैं अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज उशैरी, मुस्लिम बिन हज्जाज उशैरी कहते हैं। अच्छा मैं आपको एक जाती तौर पर बात बताऊं, यह हमारे भाइयों ने ये वीडियो जब नकल की पूरी, भाई हमारे बड़ी मेहनत करते हैं, 5-5, 8-8 दिन मेहनत करके वीडियोस को लिखते हैं, गलतियां हो जाती हैं। मिर्जा जी बड़ी रवानी में पंजाबी अंग्रेजी और पता नहीं क्या क्या मिक्स करके बहुत सी, दीन तो आता नहीं है ना मिर्जा जी को, अरबी जबान और दीन की जबान तो मिर्जा जी को आती नहीं, उर्दू भी लूली लंगड़ी बोलते हैं। तो मिर्जा जी पंजाबी अंग्रेजी उर्दू का मिक्सअप बना के उस रवानी में तेज तेज बात मरतबा जुमले बोल रहे होते हैं। तो वो भाई हमारे लिख रहे होते हैं, तो हमारा लिखते हैं कि एक लफ्ज को कोशिश करते हैं कोई गलती ना। और अभी तो आगे हमारी, मैंने जैसे शुरू इस लेक्चर के जवाब के शुरू में मैंने आप भाइयों के सामने बात रखी थी कि इंशाल्लाह जब ये वीडियो मुकम्मल बन जाएगी तो हमारी कोशिश होगी कि हम छोटे छोटे जो है वो क्लिप बनाएं और उनके साथ मिर्जा जी की वो वीडियो जिसका जवाब दिया जा रहा है ना, उस एतराज को भी मिर्जा जी के जो ना साइड में जो ना वो चलाएं, ताकि सुनने वाले को ये गुमान ना गुजरे
کہ خدا نہ خواستہ ہم مرزا جی کے اوپر کوئی الزام لگا رہے ہیں، یہ مرزا جی کی اپنی یہ ساری باتیں بار. تو یہ مقام جب آیا تھا ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری، تو میں نے پڑھنے کے بعد یعنی کہ یہ، اور میں نے بھائیوں سے کہا اس ویڈیو کو اس جگہ سے چلاؤ، مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ مرزا جی اتنی فاش غلطی بھی کر سکتے ہیں. بھائیوں نے چلائی ویڈیو کو، میں نے سنا، میں نے کہا دوبارہ اس کو ریورس کریں، پھر ریورس کیا گیا، میں نے کہا پلے کریں، پلے کیا، پھر سنا، مرزا جی یہی کہہ رہے تھے. پھر میں نے ویڈیو کو غور، پہلے تو کان سے لگا کے سن رہا تھا نا کہ سننے کی شاید غلطی ہوئی، پھر ان کی لپس موومنٹ کو میں نے غور سے دیکھا، مرزا جی کی لپس موومنٹ کو، کہ مرزا جی اشیری کہہ رہے ہیں یا کوشیری کہہ رہے ہیں. بڑے کاف، نقطوں والے کاف سے کوشیری کہہ رہے ہیں یا عین سے اشیری کہہ رہے ہیں. تو ان کی لپس موومنٹ بھی ہمیں یہی اندازہ دے رہی تھی کہ مرزا جی نے یہ اشیری ہی کہا ہے، اور سونے پہ سہاگا یہ کر دیا مرزا جی نے کہ آگے مرزا جی نے مزید اپنی بات کو وزن دینے کے نام پر یوں کر دیا کہ اوشیریا ایران میں ایک علاقہ تھا، وہ وہاں کے رہنے والے تھے، رحمت اللہ تعالی علیہ وآلہ السلام، المتوفی 261 ہجری. یہ میرے بھائیوں آپ سمجھیں مرزا جی کی حالت دیکھیں آپ ذرا. یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 150 ہے. یہ ذرا غور کیجئے گا ذرا یہاں پر. مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری، مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری. بھائی جان یہ اشیری نہیں ہے، یہ قشیری ہے، اور اشیریہ علاقہ نہیں ہے، قشیریہ ہے. آپ اندازہ کریں کہ اتنی فاش غلطی اس آدمی نے کی ہو، اور یہ آدمی ابو الحسین کنیت کے اوپر اپنا چورن بیچنے کھڑا ہو جائے. کہ شاہ جی ابو الحسین نے حسینی والا کام کیا، نام تو آپ کا کچھ بھی تو آپ صحیح نہیں بتا پا رہے ان کا. آگے مرزا جی کہتے ہیں، ان کا میں فہم بتانے لگا ہوں. امام بخاری کے شاگرد ہیں اور الحمدللہ اہل سنت کے امام ہیں، الحمدللہ اہل سنت کے. یہ پتہ ہے یہ مرزا جی اس طرح کے جملے کیوں بولتے ہیں، الحمدللہ اہل سنت کے امام ہیں، تاکہ رافضیوں کو نا مرزا جی یہ بتائیں دیکھو تمہارے اہل سنت کے اتنے بڑے امام نے یہ بات کی ہے. اب بھائی میرے پیارے یہ بھی ذرا سمجھتے ہوئے چلیں ذرا. امام مسلم اہل سنت کے ان ائمہ میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے اس دین کی خدمت کی. جس طرح مرزا صاحب تقلید کے خلاف ہوتے ہوئے ایک بھیانک تقلید کرتے ہیں، ہم تقلید کے خلاف ہوتے ہوئے کسی کی بھی تقلید نہیں کرتے. تو الحمدللہ امام مسلم علم حدیث میں امامت پر فائز ہے، مگر وہ کوئی اہل سنت کے اس طرح کے امام نہیں ہے کہ اہل سنت کو خدا نخواستہ ان کی تقلید کر رہے ہوں. تو ان کا کوئی بھی قول جو قرآن و سنت کے مطابق ہے ہمارے سر آنکھوں پہ ہے، اور ان کا اگر کوئی بھی قول کتاب و سنت کے خلاف ہے ہم اس کو علمی دلائل کی روح سے رد کریں گے اور کتاب و سنت پہ عمل کریں گے. کہتے ہیں کہ ان کا فہم سے مسلم میں انہوں نے مقدمہ لکھا، وہ میں نے پورا مقدمہ پڑھایا ہے، وہ میں نے پورا مقدمہ پڑھایا ہے. مسئلہ نمبر 36 اہل سنت پاک.com ہماری ویب سائٹ ہے. تو یہ میں نے ان کا فہم ورڈ بائی ورڈ وہ اپنے شاگرد سے جب ان کو مشورہ دیا کہ آپ کوئی ایسی کتاب لکھیں کہ جس کتاب میں صحیح الاسناد احادیث جمع ہو جائیں تاکہ عوام الناس کے لیے آسانی ہو جائے، تو انہوں نے اپنے شاگرد کے جواب میں مقدمہ لکھا. آپ سنیں گا توجہ سے. چوچو کہہ رہے ہیں کہ ان کا فہم صحیح مسلم میں انہوں نے مقدمہ لکھا، وہ میں نے پورا مقدمہ پڑھایا ہے. مرزا جی کہہ رہے ہیں وہ مقدمہ میں نے پڑھایا ہے. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم، یہ صحیح مسلم کا مقدمہ. اس میں صرف ایک ہی چیز پر آپ کو توجہ دلا دیتا ہوں. یہ جو مقدمہ انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں یہ آگے جس مقدمے کو یہ بیان کریں گے اسی میں جو انہوں نے لکھا نہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ انہوں نے مرزا جی نے پوری بات کر دی ہے، مرزا جی نے لکھا نہیں. بلکہ میں مرزا جی کے پہلے آپ کو پوری بات پڑھ کے سناتا ہوں، پھر وہ آخر میں آپ کو میں دکھاؤں گا تاکہ آپ کو مزید ایک دفعہ اور یعنی کیا اندازہ ہو جائے کہ مرزا جی نے کس طرح کی دیکھے ڈنڈی مار رکھی ہے. مرزا جی کہتے ہیں تو وہ اپنے شاگرد نے جب ان کو مشورہ دیا کہ آپ کو ایسی کتاب لکھیں گے جس کتاب میں صحیح الاسناد احادیث جمع ہو جائیں تاکہ عوام الناس کے لیے آسانی ہو جائے، تو انہوں نے اپنے شاگرد کے جواب میں مقدمہ لکھا، اور وہ مقدمہ صحیح مسلم کا حصہ ہے. بلکہ پہلے جو 92 روایات ہیں نا وہ مقدمے کی ہیں. 93 نمبر حدیث جبریل ہے جہاں سے کتاب الایمان شروع ہوتا ہے.
پہلی 92 روایتیں جو ہیں وہ مقدمے کی روایتیں ہیں، اور اس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے. ان کے شاگرد ہیں ابو اسحاق، وہ ان سے گفتگو کرتے ہوئے مقدمے میں لکھتے ہیں، اور یہ مسلم شریف کا حصہ ہے، یہ الگ سے نہیں چھپا ہوا، صحیح مسلم کا حصہ ہے. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ مسلم شریف کو باقی ساری اہل سنت کی کتابوں پہ اس اعتبار سے جو مین سٹریم کی کتابیں ہیں، بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس پہ فوقیت حاصل ہے کہ امام مسلم نے خود مقدمہ لکھ دیا ہے کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے. سنیں ذرا بات کا نا. مرزا جی کہتا ہے اور میں اسی لیے کہتا ہوں، میں اسی لیے مرزا جی سے کوئی کچھ، مرزا جی یہ آپ کی اپنی ہی بات ہے یا ہم کچھ غلط سن رہے ہیں آپ سے؟ بھائی میرے پیارے، یہ اللہ کا فہم ہے، یہ اللہ کا فہم ہے، یہ رسول کا فہم ہے، یہ سلف صالحین کا فہم ہے. سلف صالحین میں سے کسی نے بھی اس اعتبار سے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر فضیلت نہیں دی. سلف صالحین میں سے کسی نے بھی، محدثین میں سے کسی نے بھی اس اعتبار سے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر کوئی فضیلت نہیں دی. بعض محدثین نے بعض باتوں پر صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر فضیلت دینے کی کوشش کی، تو انہی کے ہم اثر محدثین اور ان بعد کے زمانے کے محدثین نے ان کا رد کیا اور کہا کہ صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر ہر اعتبار سے فوقیت حاصل ہے. تو سمجھے ذرا بات کو کہ یہ کہنا کہ میں کہتا ہوں، مرزا جی آپ کی اپنی بات ہے، آپ کہہ تو یہ رہتے میں اپنی کوئی بات، یہ میری بات ہے یہ آپ کی بات ہے. آپ نے کہا کہ جی صحیح مسلم کو باقی ساری اہل سنت کی کتابوں پہ اعتبار سے مین اسٹریم کی کتابیں بخاری مسلم پر یعنی کہ ان کو فوقیت حاصل ہے کہ امام مسلم نے خود مقدمہ لکھ دیا ہے کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے. اسی وجہ سے میں نے پورا لیکچر دیا ہے، اسی وجہ سے میں نے پورا لیکچر دیا ہے ضعیف الاسناد اور من گڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، اہل سنت پاک .com، ہر مسئلہ نمبر 36 پر مسئلہ نمبر 36. سنیں ذرا، میں نے پورا لیکچر دیا ہے. اور کیا لیکچر کا نام کیا ہے؟ ضعیف الاسناد اور من گڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اسی ویڈیو میں 2 مرتبہ کہہ چکے ہیں، ایک ہی جگہ پر 2 مرتبہ کہہ چکے ہیں. میں تو نقال ہوں، میں تو نقال ہوں نا، میں تو نقال ہوں. آپ نقال ہو، تحقیق آپ کا کام ہی نہیں ہے. ہاں اگر آپ کہتے ہیں میں محقق ہوں، اوہو، پھر ہم آپ سے آپ کی تحقیق کا مطالبہ کرتے ہیں. تحقیق سامنے آتے ہی پھر جو آپ کو آپ کے ہی پنڈورے باکس میں ڈال کے پارسل کر دیتے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں سنو ذرا، غور طلب بات ہے کہ اس تحقیق یہ امام مسلم کا فہم. آپ سنیں ذرا مرزا جی اپنے مخصوص انداز میں. تو یہ امام مسلم سلف، یہ امام مسلم سلف، ان سے بڑا کون سلف ہوگا؟ ان سے بڑا کون سلف ہوگا؟ مرزا جی ہے تو صحیح، لیکن جو آپ کا مطلب یہاں بھی پورا ہو رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے، آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا مطلب یہاں پورا ہو رہا ہے تو آپ نے فوراً جڑ دی. تو ان سے بڑا سلف کون ہوگا؟ میں نے ابھی تک کے جواب میں آپ کو امام قرطبی ہے، امام ابن کثیر، عبداللہ ابن مسعود، علی بن ابی طالب اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیا. مرزا جی آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ نے جو کہا نا کہ امام مسلم سلف، ان سے بڑا سلف کون ہوگا؟ ٹھیک ہے، جبکہ اسی ویڈیو میں آپ نے ایک جگہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہا ہے ان سے بڑا امام کون؟ کوئی ایک زبان نہیں ہے اس آدمی کی، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے. ان کا فہم لکھتے ہیں صحیح مسلم میں مسلم کا مقدمہ. وہ کہتے ہیں اے میرے شاگرد ابو اسحاق، جب تم نے مجھ سے اس عظیم کام کی فرمائش کی ہے یعنی میں صحیح مسلم لکھوں، تو میں نے سوچا اگر میں اس کام کا ارادہ کروں اور یہ کام پایا تکمیل کو پہنچ جائے تو اس کا فائدہ سب سے پہلے بطور خاص مجھے کو حاصل ہوگا. اس کے اسباب بہت ہیں، مگر ان کے ذکر سے تمہیدی گفتگو لمبی ہو جائے گی. مختصر یہ کہ اس پختہ طریقے سے تھوڑی مقدار میں روایات کو یعنی احادیث کو تحقیق کے ساتھ مرتب کرنا زیادہ آسان اور فائدہ مند ہے بجائے بہت زیادہ روایتوں کے جمع کرنے کے. ان کے زمانے میں کئی لوگوں نے، عجیب مرزا جی کہہ رہے ہیں، یہ مرزا جی کے الفاظ ہیں، ان کے زمانے میں کئی لوگوں نے 20-20 30-30 ہزار روایتیں بھی جمع کی. امام مسلم نے باقاعدہ ان کے اوپر تان کیا، امام مسلم نے باقاعدہ ان کے اوپر تان کیا. اور ابھی دیکھیں مرزا جی نے اسی ویڈیو میں آگے جا کے کہا ہے مصنف ابن ابی شیبہ اہل سنت کے کتب احادیث کے مجموعے کا سب سے بڑی حدیث کی کتاب ہے، اتنی ہزار اس میں حدیث ہیں. مرزا جی آگے کہیں گے
جبکہ مرزا جی نے یہیں پر یہ بات کی کہ ان کے زمانے میں، جبکہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ ان سے پہلے کہتے ہیں کہ 20-30 ہزار روایتیں بھی جمع کی، تو امام مسلم نے باقاعدہ ان پر تان کیا ہے، تاکہ امام بقول آپ کے امام مسلم نے ایسے لوگوں پر، ایسے محدثین پہ تان کیا ہے، تو بقول آپ کے ہی مرزا جی آپ کے اصول کے مطابق انہوں نے تو پھر مصنف ابن ابی شیبہ کے مصنف ابو بکر بن ابی شیبہ پہ بھی تان کر دیا نا، جو ان کے دادا استاد ہیں بقول آپ کے، آپ نے بھی اپنی ویڈیوز میں اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ تو مرزا جی ہر جگہ بڑھنی حق دینی چاہیے، سوچ سمجھ کے بھی بولنا چاہیے کہ یہ ضعیف روایتیں بھی جمع کر کے تو امت کو فتنے میں ڈال رہے ہیں۔ محدثین نے ضعیف روایتیں جمع کر کے امت کو فتنے میں نہیں ڈالا۔ میرے اس مسئلے کے اوپر پوری ایک ویڈیو ہے، ضعیف حدیث کی تعریف، یعنی حدیث کی تعریف، صحیح حدیث کیا ہوتی ہے، میرے حوالے سے پوری ایک ویڈیو ہے۔ میں نے اس کے اندر یہ بات دلائل سے حوالہ جات سے بات بتائی ہے کہ خدا نہ خواستہ محدثین نے ضعیف روایات جمع کر کے امت کو فتنے میں ڈالا۔ یہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے، جاہل اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو امام مسلم اس چیز کے خلاف تھے، انہوں نے کہا اس مقدمے میں کہ صحیح حدیثیں کم ہیں، جو ضعیف روایتیں بیان کی جائیں، تو کہتے ہیں بہت زیادہ روایت جمع کرنے کے یہ کر لیا جائے بطور خاص عوام الناس کے لیے، بطور خاص عوام الناس کے لیے کم ہی مقادتا شاہ جی انہوں نے ایک کہندے نے جناب یہ خواص کے لیے احادیث ہیں۔ میں پھر دہرا دوں، میرا پنجابی ایکسینٹ نہیں ہے، میری زبان نہیں ہے، تو اس لیے مجھے صحیح نہیں بولا جاتا، لیکن مرزا جی کے الفاظ دہرانے تھے۔ مرزا جی کہتے ہیں بطور خاص عوام الناس کے لیے کم ہی مقادتا شاہ جی انہوں نے ایک کہندے نے جناب یہ خواص کے لیے احادیث ہیں، یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ خواص کے لیے احادیث ہے۔ خواص کے لیے یہ نہیں کہتے بیچارے مرزا جی، آپ بے وجہ الزام لگاتے ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو روایات آپ اپنے فہم کے مطابق لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو، آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے، خواص یعنی علماء کے کرنے کا کام، وہی اس کو صحیح طریقے سے سمجھا بیان کر سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہ یہ حدیث آپ کے لیے نہیں ہے، خواص کے لیے۔ امام مسلم کو اب یہ ٹیچ کر رہے ہیں، پھر وہی مرزا جی نے کہا امام مسلم کو ٹیچ کر رہے ہیں۔ امام مسلم کو کیوں ٹیچ کریں گے مرزا جی؟ سنیں ذرا بات۔ امام مسلم نے جو اپنی کتاب میں لکھا وہ مسلم کا فہمی ہمیں دکھانا ہوگا، مرزا جی اپنے مخصوص انداز میں، کہ وہ مسلم کا فہمی ہمیں دکھانا ہوگا، اپنے مولویانہ نہیں دکھانا ہوئے گا فہم یا کسی اور کا ہے۔ اچھا، ایسے ہی مرزا جی نے ان آیات کے اوپر اپنا فہم بتایا یا مفسرین کا؟ اس ابو داؤد ابن ماجہ والی حدیث کے اوپر اپنا فہم بتایا یا محدثین کا؟ اپنا دیکھو وہی بات آ گئی نا گھوم پھر کے، یعنی لوگوں کو تو آپ یہ تاثر دیتے ہیں اپنے سننا لوگوں کہ جو آپ یعنی کہ علماء اپنا فہم نہ بتائیں، مسلم کا فہم ہمیں دکھانا ہوگا، اپنے مولویانہ نہیں دکھانا ہوئے گا فہم۔ پوچھو کوئی امام مسلم نے اپنا فہم لکھا کدھر ہے؟ صحیح مسلم کا مقدمہ تو انہوں نے لکھ دیا، مگر صحیح مسلم کا مقدمہ لکھنے کے بعد جو احادیث ہیں اس میں امام مسلم کا فہم کہاں ہے؟ کوئی پوچھے ان سے کہ چوچو دکھاؤ، مائکروسکوپ لگاؤ، ڈھونڈ کے دکھاؤ۔ اگر آپ کہیں ابواب تو ہم کہیں گے مرزا جی تھوڑی تحقیق کر لیا کرو، اتنی گندی تقلید بھی نہیں کرنی چاہیے کہ اس بات محدثین یہ بات لکھ کے گئے ہیں کہ اس بات میں اختلاف ہے کہ ابواب خود امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہی مرتب کر کے گئے ہیں یا ان کے انتقال کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ تو اب آپ اس فہم کو 100% امام مسلم تک کیسے منسوب کرو گے مرزا جی؟ تو یہ جو آپ نے بڑھ تو ہاں کی امام مسلم کا فہم، تو امام مسلم کا فہم تو کتاب میں کہیں بھی نہیں ہے، مقدمے کے علاوہ باقی کتاب میں جو آپ دکھانا ہمیں چاہیں گے اس میں امام مسلم کا فہم تو کہیں بھی نہیں ہوگا۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں امام مسلم اپنا فہم خود لکھ کر گئے ہیں، صحیح مسلم میں عوام کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں، عوام کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں۔ مرزا جی کا جملہ سنو، مرزا جی نے رسیاں پھینکی ہیں، مرزا جی نے دیکھو رسیاں پھینک دی ہیں مرزا جی نے، سنو ذرا بات کو۔ امام مسلم اپنا فہم خود لکھ کر گئے ہیں، صحیح مسلم میں عوام کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں، جبکہ مرزا جی نے آگے جا کر ہی اسی جگہ یہی جملے بولتے ہوئے آگے جا کر مرزا جی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان بیچاروں کو، اور وہ اتنے للو پنجو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح ضعیف کیا ہے، اس لیے صحیح مسلم لکھ رہا ہوں۔ اور مرزا جی نے آپ دیکھیں یہ جو تفسیر
تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کرتے ہوئے مرزا جی نے کہا آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں، اس کو تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا، بیچارہ کمزور مسلمان پتہ ہی نہیں ہے، اس کو مرزا جی سکھا رہے ہیں، اس غریب کو تو ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا عوام کو۔ اچھا مرزا جی کہہ رہے ہیں امام مسلم نے عوام کے لیے حدیثیں لکھی ہیں، اور امام مسلم نے عوام کے لیے جو حدیثیں لکھی ہیں عربی میں لکھی تھی مرزا جی۔ مرزا جی میت نہیں اٹھی ہو، مرزا جی کا مقلدین کے بھی ہوش ٹھکانے ہو تو سمجھیں کہ مرزا جی نے حدیثیں عوام کے لیے لکھی تھی۔ کون سی زبان میں؟ تو ہماری عوام کی زبان کیا ہے؟ اردو۔ ترجمہ کس نے کیا؟ مرزا جی نے۔ کس نے؟ علماء نے، جن کا ہاتھ دھو کے مرزا جی پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اے یار کچھ تو انصاف کرو۔ گو اگر مرزا جو سنو ذرا بات کو، گو اگر علماء صحیح مسلم کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں، مرزا جی جیسا جسے عربی کا الف بے نہیں پتا، وہ صحیح مسلم پڑھ کے آج سنا کے یہ فتنے کر سکتا تھا جب ہی کر رہا۔ مرزا جی جیسے ہی احسان فراموش ہے بس علماء کے۔ آگے دیکھیں، کہتے ہیں امام مسلم اپنا فہم خود لکھ کر گئے، صحیح مسلم میں عوام کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں۔ حدیث کرتاس بھی انہوں نے لکھی ہے، حدیث کرتاس بھی انہوں نے لکھی ہے۔ او مرزا جی نے کمال کر دیا، کارنامہ کر رہے ہیں، دیکھو مرزا جی کیا کہہ رہے ہیں، حدیث کرتاس بھی انہوں نے لکھی ہے۔ کیا ہوا مرزا جی اس کے بعد؟ ہاں، اور یہ جتنی خطرناک روایتیں ہیں، او یہ ہے مرزا جی کا تکیہ کلام۔ سنو، یہ جتنی خطرناک حدیثیں، خطرناک حدیثیں مرزا جی، مرزا جی سے کوئی پوچھو مرزا جی جب آپ یہ جملہ کہہ رہے تھے خطرناک حدیثیں، مرزا جی نیند پوری کی تھی؟ مرزا جی نیند کی گولیاں تو نہیں کھا رہے تھے؟ مرزا جی سمجھ بونڈ تو نہیں سونگی تھی؟ مرزا جی کچھ اور نشہ تو کرنے نہیں لگ گئے ہو؟ مرزا جی اور تو کوئی کام نہیں ہو گیا آپ کے ساتھ؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، سنیں ذرا بات کو۔ مرزا جی نے اس جملے کو اپنی اسی ویڈیو کے اندر دوہرا کے کئی مرتبہ مرزا جی اس قسم کے جملے بولتے ہیں۔ میں آپ کو وہ جملے پڑھ کے سناتا ہوں، آپ سمجھیے گا ذرا اس بات کو جو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ مرزا جی اسی ویڈیو میں ایک جگہ کہتے ہیں، اور میں اس کی سپورٹ میں آپ کو شاہ جی بخاری سے ایک اور حدیث بتاتا ہوں، اتنی خطرناک روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، میں نے کئی لیکچرز میں بیان کی ہے۔ اس کے بعد مزید آگے جا کے فرمایا اتنی خطرناک روایتیں ہیں، اتنی خطرناک۔ یہ مرزا جی کا تکیہ کلام ہے۔ مرزا جی سے کوئی پوچھے، مرزا جی کا مقلدین سے کوئی پوچھے، مرزا جی یہ جو آپ نے یہاں پہ کہا حدیث کرتاس بھی انہوں نے لکھی، اور یہ جتنی خطرناک روایتیں جن سے ڈرتے ہیں، ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں ان کے، اہل سنت کی اور تشیع کی، وہ ساری روایتیں صحیح مسلم ہیں۔ میں آپ لوگوں کو یہاں سے جگانا چاہتا ہوں، مرزا جی کو تو کالی کافی پلانی پڑے گی، مرزا جی کا مقلدین کو تو باقاعدہ ڈرپیں لگیں گی ہاسپٹلس میں۔ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، وہ ایسے نشے ٹوٹیں گے ہی نہیں ان کے۔ پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ آپ سمجھیں امام مسلم عوام کے لیے حدیثیں لکھ رہے تھے، اور لکھ کے سب خطرناک روایتیں گئے۔ کیا پاگل ہے یہ آدمی، اور کیا پاگل یہ پبلک کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے سننے والے کیسے ہیں یار؟ آپ سمجھیں ذرا، عوام کے لیے حدیثیں لکھ رہے ہیں، اور بقول مرزا جی کے جتنی خطرناک روایتیں ہیں، خطرناک کیا ہوتی ہے پتہ نہیں، وہ ہم ابھی سمجھیں گے، جتنی خطرناک روایتیں ہیں وہ صحیح مسلم میں، وہ ساری صحیح مسلم میں، عوام کے لیے لکھیے ساری خطرناک روایتیں۔ عوام کے لیے خطرناک چیزیں جمع کی جاتی ہیں کیا؟ بتائیے ذرا۔ خطرناک چیزیں تو خطرناک چیزیں جھیلنے کی صلاحیت رکھنے والوں کے لیے جو خواص کہلاتے ہیں، جو زبان کے اعتبار سے بھی خواص کہلاتے ہیں۔ مرزا جی چوچو پیچھے تو کہہ کے آ چکے ہیں تنزیہ کہ ایک کہندے نے جناب یہ خواص کے لیے احادیث ہیں۔ تب مرزا جی آپ جو کہہ رہے ہو کہ امام مسلم نے یہ روایات عوام کے لیے لکھی ہیں، آپ ہی کہہ رہے ہو کہ جتنی خطرناک روایتیں ہیں وہ سب صحیح مسلم میں۔ تو مرزا جی اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں، یا تو آپ اس وقت فل ٹون تھے،
یا پھر آپ کو سننے والے وہ بالکل بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ کیا آپ باتیں کر جاتے ہو، آپ کو خود کو نہیں اندازہ ہوتا. اور پھر میرا فیوریٹ مرزا جی کہتے ہیں، اور یہ جتنی خطرناک روایتیں ہیں جن سے یہ ڈرتے ہیں، ہاتھ پاؤں ان کے کانپتے ہیں اہل سنت کے بھی. مرزا جی کاش آپ ہمارے سامنے بیٹھ کر یہ جملہ بول رہے ہوتے. کبھی ٹرائی لیں، ہمارے سامنے بیٹھ کے، ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوں، آپ یہ جملہ بولیں. اس وقت جب آپ یہ جملہ بول رہے ہوں گے نا، وہ تمام افراد جو اس مجمع میں ہوں گے میری اس پریڈکشن کے قائل ہو جائیں گے. آپ کے لیے میں ایک پریڈکشن کر رہا ہوں. آپ ہمارے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھے، ایک جگہ بیٹھے، آپ یہی جملہ جو آپ نے یہاں بولا ہے، یہ آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہو، ہم آپ یہ جملہ بولیں، سب دیکھیں گے اس وقت کانپ کون رہا ہوگا. سب دیکھیں گے اس وقت کہ کانپ کون رہا ہوگا، آپ یا ہم. مرزا جی یہ ہمارا دین ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر کرم اور فضل ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے. ہمارے لیے ہی یہ کتب احادیث لکھی گئی، ہمارے لیے یہ دین جمع ہوا ہے. ہمارے ہاتھ پاؤں نہیں کانپیں گے، لیکن انشاءاللہ اگر آپ کسی طرح بھی ہمارے سامنے بیٹھ گئے، اس وقت جو آپ کی کنڈیشن ہوگی نا مرزا جی، وہ رہتی قیامت تک یاد رکھنے کے قابل ہوگی. مرزا جی کہتے ہیں لہذا صحیح مسلم کو میں نے، امام کو، اس سلف کو میں نے ٹارگٹ کیا ہے بطور خاص عوام الناس کے لیے شاہ جی، کہ جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک ان کی رہنمائی کوئی دوسرا نہ کر دے. مرزا جی کی حالت دیکھو ذرا. مرزا جی یہاں کہتے ہیں بطور خاص عوام الناس کے لیے شاہ جی، کہ جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک ان کی رہنمائی کوئی دوسرا نہ کر دے. اور جبکہ اسی ویڈیو میں مرزا جی ایک جگہ کہتے ہیں یہ عام عوام کی عدالت میں ہمارا مقدمہ ہے، وہ خود پڑھیں، وہ فیصلہ کر لیں گے کہ کیا ہوا تھا. مزید تھوڑا آگے جا کے کہتے ہیں اس طریقے سے بال کی کھال اتارنا شروع کر دیں گے نا تو اس کا کوئی انجام نہیں. ہم یہ پبلک کی عدالت میں رکھتے ہیں، وہ اسے پڑھیں اور اس سے کیا رزلٹ نکلتا ہے. مرزا جی آپ تو کہہ رہے ہو عوام الناس کے لیے شاہ جی، کہ جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک ان کی رہنمائی کو دوسرا نہ کر دے. عوام الناس کی رہنمائی تو دوسرا کرے گا، آپ اپنا مقدمہ ان کی عدالت میں رکھ کے فیصلہ ان سے لے رہے ہو، وہ رہنمائی دوسروں سے مانگ رہے ہیں، آپ ان کی عدالت میں مقدمہ کرو. مرزا جی کیا کر رہے ہو؟ مرزا جی کرنا کیا چاہ رہے ہو؟ بس مارے جا رہے ہو، بس بے وقوف بنا رہے ہو. سنیں ذرا بات کو. وہ کہتے ہیں ان بیچاروں کو، اور وہ اتنے للو پنجو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح ضعیف کیا ہے. ان کے لیے صحیح مسلم لکھ رہا ہوں. یہ کہتے ہیں اے کہندے نے بیان نہ کرو کیوں جی شاہ جی. ہاں مرزا جی نے کہا نا للو پنجو عوام، للو حقیقت مرزا جی کو سننے والے جو ان کے مقلدین ہیں، عام عوام نہیں، جو ان کے مقلدین ہیں واقعی للو پنجو. بیچارے اسلام 360 سے باہر ہی نہیں نکلے غریب. وہ بس سوشل میڈیا پہ ہی ان کا تحقیق کیا ہے، بس سافٹ ویئر جو بن گئے وہ سوشل میڈیا کے، بس ان پہ کتابوں سے تو گویا ان کو الرجی ہے، نفرت. کتابیں تو دیکھ کے الٹی آنے لگ جاتی ہیں. لائبریریوں سے بھاگتے ہیں، علماء سے بھاگتے ہیں، سے پتہ نہیں کیا ہو گیا. سنیں ذرا بات. یہ کہتے ہیں اے کہندے نے بیان نہ کرو کیوں جی شاہ جی، اے بھی شاہ جی نے، اور اس کی تو اشارہ کر کے اے بھی شاہ جی نے، وہ جو سامنے جو بیٹھا ہوا تھا. چلو ہوگا وہ ذرا شاہ جی. سوال کیا یعنی ان کے ادوار میں بھی ایسے لوگ، شاہ جی کہتے ہیں نہیں ان کے ادوار میں بھی ایسے لوگ تھے. مرزا نے جواب دیا، جواب ہے جی بالکل ایسے لوگ تھے. شاہ جی ہمارے سامنے بیٹھا ہوا یہ سوال کرتا نا، مرزا جی جواب بولتا ہے مرزا جی جیسے لوگ نہیں تھے. بقول مرزا جی کے کہ مجھے فتنہ کہو، مودودی سے بڑا فتنہ کہو، تو یہ فتنہ ہمیں ہی ملا. یہ ان کے زمانے میں نہیں تھے. امام مسلم ان کے زمانے میں ہوتے، مرزا جی ہی نہیں ہوتے. ہاں وہ تو ماشاءاللہ ان لوگ ایسے صاحب کرامت لوگ. پھر کہتے ہیں ظاہر ہے گمراہی تو ہر دور میں موجود رہتی ہے. مرزا جی کا جملہ سونے سے لکھنے کے لائق ہے. ظاہر ہے گمراہی تو ہر دور میں رہتی ہے، جیسے کہ مرزا جی. ٹھیک ہے. اچھا جی جب ایسی صورتحال ہو جو ہم نے بیان کی تو تھوڑی تعداد میں صحیح حدیث کا جمع کر دینا زیادہ مقدار میں غیر مستند روایات کو جمع کرنے سے زیادہ نفع بخش ہوگا، بجائے کہ آپ بہت ساری چیزیں سمجھیں. میں نے بھی یہی کام کیا ہے. یہ میں نے اپنے پمفلٹ کا تعارف بھی یہاں پر انشاءاللہ تعالی ابھی شروع میں ہی کروا دیتا ہوں. تو یہ تو ہو گیا امام مسلم کا فہم. میں یہاں سے بات آگے لے آنے سے پہلے مرزا جی کے جواب میں ہماری سنی جانے والی جو ویڈیوز ہیں ان بھائیوں کو میں یہاں سے توجہ دلاؤں گا. دیکھیں مرزا جی جب ویڈیو بناتے ہیں
मिर्जा जी उसमें सारी अपनी अलिफ से लेके ये तक राम कहानी पूरी सुनाते हैं। और जब हम पर ये एतराज होता है कि मेरी पूरी वीडियो का जवाब नहीं देते ये लोग, और इनके मुकल्लिदीन जो कहते हैं कि मिर्जा साहब के क्लिप्स काट छांट कर बयान किए जाते हैं, पूरे जवाब नहीं दिए जाते हैं, तो मेरे जो सुनने वाले भाई हैं इस वीडियो के जवाब को, ये जो हमारे जवाब को सुनने वाले जो भाई हैं, उनको मैं कहूंगा कि आप लोग समझे जरा इस बात को। हम भी मजबूर हैं कि हमें एक एक चीज का जवाब देना, इसी वजह से हमारी ये बहस तोल पकड़ती है। और वो तो आगे हम इसके छोटे क्लिप बनाएंगे, लेकिन फिल वक्त हमारी बहस इसीलिए तोल पकड़ती है कि हमें मिर्जा जी की एक एक चीज का जवाब देना है। तो ये जो मिर्जा जी अब अपने पंफलेट का भी यही तारुफ कराएंगे, जो पंफलेट का तारुफ कई जगह वो पहले भी करा चुके, वो तारुफ भी यही कराएंगे। इसलिए हमारी मजबूरी है उस पर भी हमें कुछ बात दो एक जुमले करने पड़ेंगे। और जब मिर्जा जी ने कहा ना कि ये मैंने अपने ये कहते हैं कि जब ऐसी सूरत हाल हो जो हमने बयान किया तो थोड़ी तादाद में सही हदीस का जमा कर देना ज्यादा मिकदार में गैर मुस्तनद रिवायात को जमा करने से ज्यादा नफा बख्श होगा, बजाय कि आप बहुत सारी चीजें समझें। मैंने भी यही काम किया है, ये मैंने अपने पंफलेट का तारुफ भी यहां पर इंशाल्लाह ताला करा देता हूं। यानी ये काम मैंने भी किया, मिर्जा जी कहते हैं काम मैंने भी किया। ये सब भाई ध्यान में रखेंगे, मिर्जा जी ने सिर्फ सही अहादीस यानी लिखी है, बयान की, जबकि हम यहां आपको तवज्जो दिलाएंगे इंशाल्लाह वीडियो का जवाब देने के दौरान में। मिर्जा जी ने कई मकामात पर ज़ईफ रिवायात बयान कर रखी हैं। जो मिर्जा जी चो यहाँ कह रहे हैं ना कि जी मैंने, अच्छा जी कहते हैं तो ये तो हो गया इमाम मुस्लिम का फहम। सही मुस्लिम के हवाले से मैं क्लेरिफिकेशन दे दूं, मुझे इतनी ईमेल्स आती हैं तो ये मैं क्लेरिफिकेशन थोड़ी दे दूं। सही मुस्लिम जो है इसकी जो दारुस्सलाम ने इंटरनेशनल नंबरिंग छापी है, ये सही मुस्लिम शरीफ अरबी नुस्खा है जो दारुस्सलाम इंटरनेशनल सबसे बड़ा इदारा है अहले सुन्नत का अहादीस की किताबों का, ये उनकी है। कुतुब सित्ता में से सही मुस्लिम शरीफ इसमें इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 7563 अहादीस हैं, कंटिन्यूस नंबरिंग। लेकिन इस वक्त अरब के अंदर एक और नंबरिंग चल रही है, वो है फवाद अब्दुल बाकी की, जो बटों वाली नंबरिंग है। यानी एक हदीस की अगर कई तुर्क आए हैं ना, तो नंबर जो है वो उसको रोक लेते हैं, उसके लिए बटे चलाना शुरू कर देते हैं, इतने बटा इतना। इसके मुताबिक सही मुस्लिम में 3033 हदीसें हैं, लेकिन वो डिसकंटिन्यूज हैं। वो एक रिवायत के कई तरीक हैं। मसलन ये जो पहले हदीस है सही मुस्लिम की, जिसने मेरी तरफ कोई झूठी हदीस मंसूब की, वो अपना मकाम दोज़ख में देख ले। अब ये हदीस जो है ये सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु से, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है, मुग़ीरा इब्न शुबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है, सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है, और मजमईन व अलैहिमुस्सलाम है। तो वो सारे तरीका है, नंबर एक वो देते हैं, जबकि कंटिन्यूस नंबरिंग में वो नंबर इस तरीके से वो आगे चलेंगे। तो हमने अपनी वेबसाइट पे भी कंटिन्यूस नंबरिंग है, वो जो रेफरेंस देता, मैं जो रेफरेंस देता हूं वो कंटिन्यूस नंबरिंग है। शेख जुबैर साहब ने जो तखरीज की है ना मिशकातुल मसाबी की, उसमें उन्होंने फवाद अब्दुल बाकी वाली दे दी है। इसकी वजह से बड़ी मुसीबत खड़ी जाती है। तो बहरहाल ये सही मुस्लिम का मैंने इसलिए बता दिया है। पाकिस्तान में कंटिन्यूस नंबरिंग के साथ शेख जुबैर अली साहब की किताब जिन लोगों ने छापी है, मकतब इस्लामिया, उनकी सही मुस्लिम है, 3 जिल्दों में शाई हुई, हर जिल्द में 2 आगे सब जिल्दें हैं, यानी 6 जिल्दों वाली ये हदीस का तर्जुमा है। अब यहां से मैं बात आगे ले आने से पहले आप भाइयों को बताऊं, सुनने वाले भाई हमारे वो ये सुन के गौर कर रहे होते हैं कि अच्छा ये भी हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। मैं आपको बताता हूं, थोड़ी देर के लिए सोचें। मिर्जा जी अगर ये समझदार हैं, अव्वल तो नहीं है, लेकिन अगर समझदार हैं तो जरा सा इस बात को समझें। क्या ऐसी बात है, मिर्जा जी ने ये इतनी लंबी चौड़ी तफसील कि सही मुस्लिम की इंटरनेशनल नंबरिंग, फिर वो जो तखरीज है और तहकीक है, पर्रे सगीर में ये है, एशिया में ये है, फला जगह पे ये है, वो यूं है। फवाद अब्दुल बाकी ने ये बटे चलाई हैं, शेख जुबैर वाली मकतब इस्लामी ने छाप दी है, उससे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। फिर वो इतने जिल्दों वाली, ये इतनी जो ना वो हमारे जो मिर्जा जी हैं उन्होंने इतनी जो ना तफसील क्यों बताई, कभी हम गौर करें। मैं आपको उसके लिए एक तजुर्बा देता हूं, आप एक तजुर्बा करेंगे, आपको मेरी बात समझ में आएगी। आप 20 आला तालीम याफ्ता, मिसाल के तौर पे एमफिल किए हुए, पीसीएस किए हुए, सीएसएस किए हुए, मास्टर्स बैचलर्स किए हुए, मतलब अच्छे आला तालीम हासिल किए हुए जो लोग हैं, आप उनमें से 10 अफराद को बिठाएं। उन 10 अफराद के सामने मिर्जा जी की वीडियो का ये हिस्सा चला, जब ये चल जाए ऐसे ही अपने तौर पे एक दफा फिर चला, तजुर्बा करके देखिएगा जो मैं बात आप लोगों को बता रहा हूं। सुनने वाले भाइयों को भी मैं बात कहूंगा, मेरी बात पर तजुर्बा लाजमी कीजिएगा।
وہ جو آپ سمجھیں کہ جب ہم نے ان کے سامنے وہ پڑھ کے سنانی ہے، یہ مرزا جی کی ویڈیو دکھانی ہے، دکھانے کے بعد ہم نے ان سے سوال کرنا ہے 10 افراد سے، اور 10 کو پابند کر کے یہ سوال کرنا ہے کہ جو سوال ہم آپ سے کریں گے ایک ایک کر کے آپ نے جواب دینا ہے، اور جب آپ اپنا جواب دے دیں تو آپ نے خاموش ہو جانا ہے، دوسرا فریق جب بول رہا ہو تو اس کے بیچ میں نہیں بولنا، اور اگر کسی کو جواب آ نہ رہا ہو وہ ہاتھ نہ اٹھائے، وہ ایک دفعہ ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں۔ اب جب آپ جواب سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جواب دینے والے جواب دے رہے ہوں گے سٹ پٹائے ہوئے انداز میں، تذبذب کا شکار ہوئے، انہیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہوگی یہ بات۔ جب کنکلوژن آپ نکالیں گے تو کنکلوژن یہ نکلے گا کہ وہ مرزا صاحب کی یہ پوری تفصیل سن کے الجھ گئے ہیں، انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کتاب اٹھا کر اگر حوالہ دیکھنے بیٹھیں گے نا تو ہمیں حوالہ نہیں ملے گا، وہ بات اس طرح نہیں ملے گی، اور پاکستان میں چھپی ہوئی خاص طور پہ یہ تو اس کو تو بڑا برا حال ہے، اس میں تو بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر 50% لوگ بھی پک کر گئے اور وہ سمجھ گئے، کچھ تو میرے جیسے بھی ہوں گے جو بولیں گے مرزا جی ان سب باتوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ حوالہ یوں دیتے جو ہمیشہ سے علماء و محدثین کا طریقہ رہا ہے، کتاب 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 کی فصل، اس کا باب، حدیث جس سے روایت ہوا ہے، آپ یہ اتنا بتا دیتے، چاہے کہیں کی بھی چھپی ہوئی ہوتی، کتنی بھی بٹیں چلی ہوئی ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہوتا، لیکن مرزا یہ ہے کہ ایک تشکیک پیدا ہو، لوگ کتابوں سے دور ہوں، اس اسلام 360 پر آئے کہ مرزا جی چوچو جو نمبر بتائیں، یوں سرچ کیا اسلام 360 میں سامنے آ گیا، ترجمہ وحید الزما زیدی شیعہ کا ہے، ٹھیک ہے، خود بخود مرزا جی والی بات سامنے آ جائے، جیسے کہ ہم آگے انشاءاللہ اس حوالے سے پڑھیں گے۔ تو مرزا جی نے یہاں پر یہ بات کی ہے کہ اپنا یہ اہل حدیث کا ترجمہ ہے علامہ وحید الزما صاحب کا، میں یہاں سے بات اب روکتا ہوں، اس کا بقیہ انشاءاللہ اسی جگہ سے ہم شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔